السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو چلے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناول کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ وہ عروسی جوڑے میں ملبوس سجی سفری اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ باقی سب لڑکیوں کی طرح اس کے دل میں بھی اپنے اس دن کو لے کر بہت سے ارمان تھے۔ بلا شبہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور اب وہ بڑے سے خوبصورت کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھی اپنے ہم سفر کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور بہرام حسن اپنی تمام تر وجاہت سمیت کمرے میں داخل ہوا۔ کالی شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر اجرک لیے وہ واقعی کوئی وڈیرا لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ بیڈ تک پہنچا اور حوریہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی اس کے جھکے سر کو دیکھنے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ پکڑا جو کہ سر دھو رہا تھا۔ بہرام کے ہاتھ پکڑنے پر حوریہ کے چہرے پر خوبصورت مسکان ابھری تھی۔ ایک بات میں تمہیں پہلے ہی باور کروا دینا چاہتا ہوں لڑکی، کہ میرا اور تمہارا رشتہ ایک مجبوری سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ تمہارے لیے نہ میرے دل میں کوئی جگہ ہے، نہ ہی کبھی بنے گی۔ میں صرف اور صرف نیہا سے محبت کرتا ہوں۔ تم سے شادی کرنے کا میرا صرف ایک مقصد تھا کہ مجھے تم سے اپنا وارث چاہیے، اور اگر تم مجھے وارث نہ دے سکی تو پھر اپنا انجام دیکھنا۔ اپنے ہاتھوں سے سختی سے اس کا جبڑا پکڑے وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے الفاظ سن کر سن ہی تو رہ گئی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ کھڑکی سے باہر آسمان سیاہ ہوا تھا، بارش زور سے برس رہی تھی، جبکہ وقفے وقفے سے بجلی چمکنے کی آواز آتی اور وہ خوف سے لرز جاتی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اب ہمیں حوریہ کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حسن صاحب کمرے میں داخل ہوتے ریحانہ بیگم نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئے تھے۔ آپ اجازت دیں تو پھر کسی مناسب رشتے کی تلاش کریں۔ رشتہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں رشتہ موجود ہے؟ کیا مطلب گھر میں کون سا رشتہ موجود ہے؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں سائیں؟ ہم جو سوچ رہے ہیں آپ اس پہلو پر نہیں سوچ سکتی۔ کچھ عرصے کا انتظار کریں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو مناسب سمجھے۔ وہ جانتی تھی کہ وقت آنے سے پہلے انہیں کچھ نہیں بتائیں گے، اس لیے خاموش ہو گئی۔ آپ بہرام سے کہیں کہ کل ہی یہاں پہنچے، مجھے اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنا حکم سناتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ ان کو سوچوں میں دھکیل گئے تھے۔ حسن صاحب اپنے علاقے کے MNA تھے اور کافی روزگار شخصیت کے مالک تھے۔ حسن صاحب اور ناصر صاحب دو ہی بھائی تھے۔ ناصر صاحب اور ان کی اہلیہ کا انتقال چند سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ ناصر صاحب کی ایک بیٹی تھی حوریہ، جو کہ 19 سال کی تھی۔ انٹر تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ گھر پر ہی ہوتی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد سے حوریہ اس کے اندر کافی ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہر چیز سے کتراتی تھی، اسے لوگوں سے بھی خوف آتا تھا۔ اس میں بالکل بھی خود اعتمادی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ والدین کی وفات کے بعد اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، بلکہ بڑی امی اور بڑے ابا نے تو اسے اپنی صحیح اولاد کی طرح مانا تھا، لیکن شاید اکیلے ہونے کے باعث وہ خاموشی ہو گئی تھی۔ نہ اس کا کوئی بہن بھائی تھا، نہ ہی کوئی اور کزن تھا، صرف ایک بہرام ہی تھا، لیکن اس سے تو کبھی آج تک حوریہ کی بات بھی نہیں ہوتی، نہ ہی اس کا سامنا ہوتا تھا۔ پہلے بھی وہ باہر پڑھنے گیا تھا، واپس آنے کے بعد بھی شادی کر کے وہ شہر ہی رہتا تھا۔ دوسری طرف حسن صاحب کا بھی ایک اکلوتا بیٹا تھا، بہرام حسن۔ بہرام شروع سے سنجیدہ مزاج تھا۔ پہلے وہ تعلیم کے گھر سے باہر ہوتا تھا، وہاں پر اسے ایک لڑکی پسند آ گئی، جسے شادی کرنے کے لیے وہ ضد لگا کر بیٹھا تھا۔ حسن صاحب نے بہت اختلاف کیا، لیکن اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے انہوں نے اس کی شادی نیہا سے کر دی۔ نیہا اپنے مزاج کی لڑکی تھی، اس کی کسی سے اتنی نہیں بنتی تھی، نہ ہی کوئی اسے بنانے کی کوشش کرتا۔ بہرام نیہا کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، لیکن دونوں ابھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ بابا صاحب، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ آج ہی ان کے حکم پر حویلی پہنچا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے بہرام، اور مجھے پورا یقین ہے آپ کو میری کسی بات سے اختلاف نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ آپ حکم کریں بابا صاحب، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں آپ حوریہ سے شادی کر لیں، وہ سنجیدگی سے بولے، جبکہ بہرام حیرت زدہ سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں بابا صاحب، وہ حیرت سے بولا تھا، لیکن اب تک اولاد سے محروم ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں ہمیں ہر صورت میں اپنا وارث چاہیے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تھے، لیکن بابا صاحب ان کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، اللہ اپنا کرم کرے گا ہم پر بھی۔ 4 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ وارث کے لیے دو کہ اگر ہمیں آپ کی 4 بھی شادی کروانی پڑی تو ہم کروائیں گے، وہ اٹل لہجے میں بولے تھے۔ لیکن بابا صاحب حوریہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اس نے ایک کمزور سی دلیل پیش کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اگر آپ نیہا سے شادی کرنے کی ضد نہ کرتے تو تب بھی آپ کی شادی حوریہ سے ہی ہونی تھی، اور اس بات سے آپ اچھی طرح واقف تھے۔ حوریہ کی اب عمر شادی کی ہو گئی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں خاندان سے باہر شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور خاندان میں آپ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں۔ خاندان سے باہر کیوں نہیں ہو سکتی شادی اس کی بابا صاحب؟ میری شادی بھی تو خاندان سے باہر ہی ہوئی ہے، وہ ناسمجھی سے بولا تھا۔ آپ کی شادی خاندان سے باہر صرف اور صرف آپ کی ضد کی وجہ سے ہوئی ہے۔
اور آپ کے اور حوریہ کے معاملے میں بہت فرق ہے۔ اس کی شادی خاندان سے باہر ہونے کا مطلب ہے اس کے نام کی ساری جائیداد بھی خاندان سے باہر جانا، جبکہ آپ جانتے ہیں ایسا ہونا ہمارے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اسے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے بولے تھے، لیکن بابا صاحب نیہا کا کیا؟ میں اسے کیسے سمجھاؤں گا؟ وہ آپ کی بیوی ہے اور اسے کیسے راضی کرنا ہے یہ آپ کا سر درد ہے۔ ہم نے جو حکم دینا تھا دیا، اب آپ جلدی سے ہمیں بتائیں تاکہ ہم شادی کی تاریخ طے کریں۔ وہ ختمی لہجے میں بولے تھے، مجھے کچھ دن سوچنے کا وقت دے بابا صاحب۔ وہ سر جھکا کے بولا تھا، جواب مثبت ہونا چاہیے ورنہ انجام سے پھر آپ بخوبی واقف ہیں۔ جاتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، جبکہ ان کے لہجے میں چھپی دھمکی بہرام کو بخوبی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ پریشان نظروں سے انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ کمرے کا بھی رخ کر لیا کرو بہرام۔ وہ کمرے میں آیا تو نیہا نے غصے سے بولا، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ وہ غصے سے بولا تھا، کیا بات ہے بہرام، کیوں پریشان ہو؟ اس کے پاس آتے ہوئے بولی تھی، تمہیں بتانے سے مزید پریشانی بڑھ جائے گی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، ایسی بات نہیں ہے، تم شرط تو کرو مجھ سے۔ بابا صاحب میری دوسری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو نیہا ایک لمحے کو کم کہے گی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی، ان کا کہنا ہے کہ ان کو ہر حال میں وارث چاہیے۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں لیکن اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے، لیکن یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا۔ وہ دکھ سے بولی تھی، میں جانتا ہوں لیکن میں ان کے فیصلے کی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تو کیا تم مان لو گے ان کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے۔ انکار کی صورت میں نتائج وہ پہلے ہی مجھے آگاہ کر چکے ہیں۔ وہ پریشانی سے بولا تھا، کس سے کروانا چاہتے ہیں وہ تمہاری شادی؟ وہ کرب سے پوچھ رہی تھی، حوریہ سے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو نیہا کو لگا جیسے اس کی دنیا رو گئی ہو۔ میں کبھی تمہاری شادی سے نہیں ہونے دوں گی، تم جس مرضی سے شادی کر لو، لیکن حوریہ سے ہرگز نہیں ہونے دوں گی تمہاری شادی۔ نیہا حوریہ کو اچھے سے جانتی تھی، اسے پتا تھا وہ کتنی خوبصورت اور معصوم ہے، اسے دیکھ کر تو کوئی بھی اسے محبت کرنے پر مجبور ہو سکتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بہرام کو دوسری شادی سے نہیں روک سکتی، لیکن حوریہ سے شادی وہ کبھی ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے چیختے ہوئے بولی، تم ہمارے رواج سے ناواقف ہو، حوریہ سے شادی کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ جس مقام پر میں آج ہوں اس سے بہت پیچھے چلا جاؤں گا۔ لیکن بہرام میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی، میں جیتے جی تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی، میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا، میں صرف تمہارا ہوں، تمہارا ہی رہوں گا۔ حوریہ سے شادی کرنا میری مجبوری ہے، میں صرف اپنے مقصد کے لیے ایسا کر رہا ہوں، ورنہ مجھے تم سے دور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے یقین دلا رہا تھا، لیکن وہ اتنی خوبصورت اور کم عمر ہے بہرام، کوئی بھی اس کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ وہ بہت سے شبہات میں گھری ہوئی تھی، وہ جتنی بھی خوبصورت ہو، میری نظروں میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی جو تمہارا ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہیں بھی مجھ پر اتنا یقین ہونا چاہیے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے سے یقین دلا رہا تھا، لیکن نیہا کا دل اس کی کسی بات پر اعتبار لانے کے لیے راضی نہ تھا۔ رات کی سیاہی اب چڑھ چکی تھی، صبح کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہرام کی نظر کھلی تو اس کی سب سے پہلے نظر حوریہ پہ پڑی جو کھڑکی سے پردے ہٹا رہی تھی۔ میں نے جو بھی تم سے کہا، جیسا بھی رویہ رکھا تمہارے ساتھ، اس کی خبر باہر کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سختی سے بولا تو وہ جانتا تو باہر جاتی ہی اماں کے گلے لگ کر سب کچھ اگل دے گی، اس لیے اسے سمجھانا ضروری تھا۔ بہرام کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں دیکھ کر کوئی بھی پہچان سکتا تھا کہ دیدے روتی رہی ہے۔ اپنا حلیہ درست کرو، صحیح سے تیار ہو کر آؤ، مجھے روتی روتی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ اس کی نم آنکھوں سے نظر چٹاتا ہوا بولا تھا، آپ کو یہ پسند نہیں، وہ پسند نہیں، مجھ سے بھی پوچھ لے کہ مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، بہرام کے رویے پر پہلے ہی بہت زیادہ دکھی تھی، اوپر سے وہ مزید اسے زجر کر رہا تھا، آواز نیچی رکھو، مجھے بحث کرنے والی لڑکیاں بھی پسند نہیں۔ وہ دوبارہ میری کسی بھی بات کا جواب اس انداز میں مت دینا۔ وہ سختی سے بولا تو وہ سہم کر خاموش ہوگی۔ وہ تیار ہو رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بہرام شاید فریش ہونے گیا تھا، اس لیے اس نے دروازہ کھول دیا۔ اٹھ گئی ہماری بیٹی، ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ وہ اسے اپنا ساتھ لگاتے ہوئے بولی، بلا شبہ وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی، مہندی رنگ کا کام والا جوڑا کھلے بال چھوڑے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ان کی قرب پاک تو حوریہ کا دل کیا انہیں سب بتا دے، لیکن پھر بہرام کی دھمکی پر وہ ڈر کر چپ رہی۔ وہ تھوڑی دیر ان سے باتیں کرتی رہی، پھر بہرام بھی فریش ہو کر آ گیا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ بالکل سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ آپ نے ہماری بہو کو منہ دکھائی میں کچھ دیا نہیں بہرام؟ اسے باہر آتا ہوا دیکھ کر وہ بولی تھی، آپ کی بہو نے ابھی سے شکایتیں شروع کر دی، ابھی تو بہت سے موقع ملیں گے شکایتیں کرنے کے، کچھ تو صبر کر لیتی بیگم۔ ریحانہ بیگم سے کہہ کر پھر وہ حوریہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا جو اس کی بات پر نظریں جھکا گئی تھی، ہماری بہو اتنی معصوم ہے، ہمیں پتہ ہے انہیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، البتہ آپ نے اگر کبھی انہیں شکایت کا موقع دیا تو پھر اپنے بابا صاحب کے سامنے جواب دے آپ خود ہی ہوں گے۔ اسے دھمکی دیتی ہوئی بولی تو وہ بھی مسکرا کر رہ گئی۔ نیہا کہاں ہے بہرام؟ وہ حوریہ کے ساتھ ناشتے کی میز پر آیا تھا۔ ناشتے کے دوران نیہا کی غیر موجودگی پر حسن صاحب نے سوال کیا، کمرے میں ہوگی بابا صاحب؟ بہرام کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، پہلے انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی شادی حوریہ سے کروائی اور اب پہلی ہی صبح نیہا کے متعلق پوچھ رہے تھے، آئندہ سے وہ کبھی غیر حاضر نہ ہو۔ ہم نے آپ کی دوسری شادی صرف بھروسے پر کروائی ہے کہ آپ دونوں میں اعتدال رہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی ایک کی بھی حق تلفی ہو، دونوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے، ہمارے ہوتے ہوئے دونوں میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، آپ نے مجھے شادی پر مجبور کیا، میں نے کر لی، لیکن مزید اب آپ مجھ سے موقع
سے توقع مت کرے کہ میں سب کچھ برداشت کروں گا، جس سے میرا دل چاہے گا میں ویسے ہی برتاؤ کروں گا۔ وہ حسن صاحب سے خفا تھا، اس لیے غصے سے بولا، آپ کی ناراضگی ہم سے بجا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنا یہ غصہ کسی اور پر اتاریں۔ وہ سنجیدگی سے بولے تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس سارے دورانی میں حوریہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، وہ کچھ کہا بھی نہیں رہی تھی، بس یوں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے حوریہ؟ حور بیٹا آپ اداس کیوں ہیں؟ حسن صاحب حور کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کچھ نہیں بابا صاحب، بس ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بہت سے آنسو سے بھر گئی تھی۔ بہرام نے اس کے نم لہجے پر چہرہ موڑ کر اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش میں بالکل سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے ہماری بیٹی کا دھیان رکھنا ہے بہرام، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ ریحانہ بیگم حوریہ کے آنسو دیکھ کر بولی تو بہرام اس بات میں سٹ ہلا کر خاموش ہو گیا۔ ناشتے کے بعد بہرام نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اسے نہیں پتا۔ کمرے میں آ کر حوریہ کافی دیر روتی رہی تھی، اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، ہر چیز اسے بری لگ رہی تھی۔ بہرام کس قدر خود غرضی دکھا رہا تھا اس معاملے میں، وہ اسے اپنے پسند ناپسند کے متعلق ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس کی کوئی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ابھی 24 گھنٹے بھی نہ ہوئے تھے اسے بہرام کی زندگی میں شامل ہے، اس کا دل پہلے ہی اتنا بدگمان ہو گیا تھا۔ بہرام سے نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک پر چونک کر اٹھی تھی۔ دروازہ کھولنے پر نیہا کو سامنے دیکھ کر اسے مزید حیرت ہوئی۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ مبارک دینے آئی ہوں، تمہیں دیکھنے آئی ہوں، کیا تم خوش ہو یا میری طرح ہی انگاروں پر جل رہی ہو؟ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا، حوریہ کو بلا شبہ ہی شرمندگی ہونے لگی۔ نیہا کہاں ہے بہرام؟ وہ حوریہ کے ساتھ ناشتے کی میز پر آیا تھا۔ ناشتے کے دوران نیہا کی غیر موجودگی پر حسن صاحب نے سوال کیا تھا۔ یہ رپیٹ ہوا ہے پچھلا سارا۔ آج یہیں رہو گے؟ زیادہ دیر تم سے دور نہیں رہ سکتا، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ مسکرائی تھی۔ چلو اچھی بات ہے، بہت دن ہو گئے، سنجیدگی سے ہی گزر رہے ہیں، آج کوئی مووی دیکھتے ہیں، مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ماحول اور دل پر چھائی افسردگی کو وہ ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا آئیڈیا ہے، تم لگاؤ، مووی میں چینج کر کے آتا ہوں۔ کپڑے تبدیل کر کے آیا تو وہ مووی لگا چکی تھی۔ میرا موبائل شاید اسی کمرے میں رہ گیا ہے، وہ سر پر ہاتھ مارتا بولا تھا۔ اب آپ اس کے پاس جانے کے بہانے ڈھونڈنے لگے ہیں؟ نیہا بظاہر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولی تھی۔ نیہا اس کی بات پر بہرام نے غصے سے گھورا۔ مذاق کر رہی ہوں، جلدی سے لے کر آؤ موبائل، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر بہرام کمرے کا دروازہ بند کرتا چلا گیا تھا۔ کمرے میں سے باہر آ کر اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو موبائل وہاں موجود تھا۔ نیہا نے صحیح کہا تھا، اس نے واقعی حوریہ کو دیکھنے کے لیے بہانہ کیا تھا۔ وہ بس اسے ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہے یا نہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ روشن تھا۔ داخل ہوتے اس کی نظر بیڈ پر پڑی جہاں حوریہ بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ وہ اب تک اسی جوڑے میں ملبوس تھی اور ویسے ہی سجی سنوری ہوئی تھی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر لحاف اڑا دیا۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا، وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، یہاں اب بہرام کو لگ رہی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد بہرام سے چھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ حسن پرست تو کبھی نہیں رہا تھا، حوریہ کو وہ بچپن سے ہی دیکھتا آیا تھا۔ اگر وہ حسن پرست ہوتا تو پہلے ہی اس کی خوبصورتی پر غور کر لیتا، لیکن اس نے کبھی حوریہ کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے ہمیشہ احترام کی نظر سے ہی دیکھتا تھا، لیکن اب 2 دن سے نہ جانے کہ وہ بابرس کی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ شاید یہ نئے رشتے کا اثر تھا جو اس کے مابین بن چکا تھا۔ کچھ دیر وہ حوریہ کے متعلق سوچتا رہا، لیکن پھر نیہا کا خیال آ کر کمرے کی لائٹس بند کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، لیکن وہ دوبارہ پھر حوریہ کے پاس نہیں گیا تھا۔ آج کل وہ ویسے بھی الیکشن کی وجہ سے بہت مصروف تھا۔ حوریہ سے کبھی نظر آ جاتی سارے دن میں، کبھی کھانے کی میز پر یا کچن میں۔ بہرام کو آج کل کچھ بدلاؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے کی طرح اس کے سارے کام ملازمن ہی کرتی تھی۔ اسے روز صبح فجر کے بعد ورزش کرنے کی عادت تھی۔ ورزش کے بعد وہ کچن میں آ کر فریش جوس پیتا تھا جو بنانا ملازمہ کی ذمہ داری تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ملازمہ کی بجائے وہ حوریہ کو جوس بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آج بھی یہی ہوا تھا، وہ جاگنگ کر کے کچن میں آیا تو حوریہ جوس بنا رہی تھی۔ ملازمہ چھٹی پر گئی ہوئی ہے کیا؟ وہ کافی دنوں بعد اسے مخاطب ہوا تھا۔ حوریہ اس کی بات پر چونکی تھی۔ نہیں تو پھر تم کیوں روز جوس بنا رہی ہو؟ پہلے تو یہ کام ملازمہ کرتی تھی۔ وہ اسے تنقیدی نظر سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب بڑی امی نے کہا ہے کہ مجھے آپ کے سارے کام خود کرنے چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اماں بھی تمہیں کیسے کیسے مشورے دیتی رہتی ہیں اور تم بھی فوراً عمل کرنا شروع کر دیتی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا اور کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ وہ ہنستے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ آپ ہمارے کمرے میں کیوں نہیں آتے؟ بہرام کرسی پر بیٹھا جوس پی رہا تھا جب اسے حوریہ نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے حوریہ سے ایسے سوال کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ تم میرا انتظار کرتی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں روز کرتی ہوں، ڈر لگتا ہے اکیلے سونے سے، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ پہلے بھی تو اکیلے سوتی تھی؟ اکیلے نہیں سوتی تھی، بانو کو اپنے ساتھ سلاتی تھی، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ تو اب بھی سلا لیا کرو، آپ نہیں آئیں گے؟ بہرام کی بات کو نظر انداز کر کے اس نے ایسے لہجے میں سوال کیا کہ بہرام کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بے اختیار ہی نظر چھڑاتا ہوا اٹھ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ حوریہ کے سوال نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ بہرام کے یوں اس طرح اٹھ جانے سے حوریہ کو بہت دکھ ہوا۔ اسے امید تھی کہ شاید بہرام اس کی بات مان لے گا، لیکن اس کی خاموشی سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔
کہاں جا رہے ہو بہرام؟ وہ رات دیر سے گھر آیا تھا۔ سارا دن حوریہ کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی رہی۔ اسے احساس ہو رہا تھا جیسے اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لیکن وہ مجبور تھا، اس کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی تھی۔ وہ دیر سے آ کر کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا جب باہر بارش نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے کمرے میں وہ سنجیدگی سے بولا تھا، آج وہیں رہو گے؟ نیہا نے پوچھا۔ ہاں، تم روکنا چاہتی ہو؟ بہرام اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ نہیں، میں نہیں روکوں گی، کسی کی وقت تلفی نہیں چاہتی، وہ سنجیدگی سے بولی تو بہرام چلا گیا۔ رات تک بہرام کا حوریہ کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن باہر ہوتی بارش نے اسے اس کے پاس جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جانتا تھا وہ ایسے موسم سے گھبراتی ہے، پہلے بھی اکثر بارش ہونے پر رات میں اٹھ جایا کرتی تھی، اس لیے بہرام کو اچانک اس کے پاس جانے کا خیال آیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حوریہ اسے کہیں نظر نہ آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ زمین پر بیڈ سے ٹیک لگا بیٹھی ہوئی تھی اور آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ بہرام نے اسے روتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا تو وہ حیران ہوتی فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ کچھ بھی نہیں، وہ جلدی سے بولی، اپنے آنسو صاف کرنے لگی، کیونکہ بہرام اسے بتا چکا تھا کہ اسے ہر وقت رونے دھونے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی سے پسند نہیں تھی، مزید کوئی ایسی حرکت نہیں چاہتی تھی جس سے بہرام اور اسے ناپسند کرے۔ جب کچھ ہوا نہیں تو رو کیوں رہی ہو؟ بہرام سے کوستی نظروں سے دیکھتے بولا تھا۔ بارش کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ تو بلا لیتی کسی کو پاس، کوئی آتا ہی نہیں ہے، سب اکیلا چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ آنکھیں نیچے کرتے ہوئے بولی تو بہرام کھڑکیاں بند کرنے کے لیے اٹھا، لیکن حوریہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک دیا تھا۔ اب نہ جائیں، آج یہیں رک جائیں۔ وہ اسے بہت امید سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بہرام تو دل کو کچھ ہوا تھا، وہ وہیں زمین پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنے کندھے پر لگایا تھا، وہ کندھے کے ساتھ لگایا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی روتی رہی، آہستہ آہستہ اس کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ بہرام بالکل ساکت بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اس کی سسکیوں کی آواز گہری سانسوں میں تبدیل ہوئی۔ بہرام نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ کچھ لمحے وہ اسے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، معصوم سے چہرے پر آنسوں کے نشان، آنکھیں زیادہ رونے کے باعث سو چکی تھی۔ بہرام نے آہستہ سے اس کی آنکھوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا تھا۔ نیہا ٹھیک کہتی ہے، وہ دو حصوں میں بٹ کر طے کیا تھا، وہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے پہلی رات ہی اس نے حوریہ کو سب باور کروا دیا تھا کہ وہ اس سے دور ہے۔ لیکن آخر کب تک وہ اس سے دور رہتا، اسے نظر انداز کرتا؟ آخر تو وہ اس کی بیوی تھی نا۔ وہ چاہتا تھا حوریہ سے کوئی امید نہ لگائے، اس کا انتظار نہ کرے، لیکن ایسے کیسے ممکن تھا؟ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بھڑکتی الفت دیکھ سکتا تھا۔ بہرام کو اپنے جذبات پر پردہ ڈالنا آتا تھا، لیکن وہ چھوٹی تھی، اپنے جذبات چھپانے میں بالکل ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ صبح وہ اٹھی تو خود کو بیڈ پر پایا۔ رات والے واقعے کے بارے میں سوچ کر اسے شرمندگی ہونے لگی تھی، لیکن وہ خوش تھی کہ بہرام خود اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر سے امید کے جگنو پیدا ہونا شروع ہوئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی، نماز پڑھنے کے بعد اچھے سے تیار ہوئی، سیاہ رنگ کا فراک پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کر کے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بہرام بھی اب جاگ چکا تھا اور اپنی روٹین کے مطابق نماز کے بعد جوگنگ کے لیے جانے لگا تھا۔ جب اس کی نظر حوریہ پر پڑی جو بالکل تیار کھڑی تھی اور لوگ مسکرا رہے تھے، بہرام اس کے چہرے سے نظر ہٹانا اس وقت مشکل کام لگ رہا تھا۔ رات کو اگر میں یہاں آ گیا تھا تو کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں صرف بابا سائیں کی وجہ سے آیا ہوں اور اکیلے رہنے کی عادت ڈال لو خود کو۔ کل آ گیا تھا، روز نہیں آؤں گا، اس نے وہ مشکل نظر چرا کر ذرا سختی سے بولا۔ پوری رات جاگنے رہنے کے بعد یہی نتیجہ آخر صبح تھا کہ حوریہ کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتنی۔ وہ ایک بار بھی اگر اسے نرمی سے بات کر لیتا تو وہ جانے کون سے خواب سے جا کر بیٹھ جاتی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے خوش نہیں رکھ پائے گا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے کوئی امید نہ لگائے، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب اسے سختی سے پیش آتا۔ بہرام کی بات پر حوریہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی تھی، ڈریسنگ میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جو تھوڑی بہت امیدیں اس نے دل میں جاگی تھی بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ آج اسے پورا یقین تھا شاید بہرام اس کی تعریف کرے گا، اس کے لیے ہی تو تیار ہوئی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی اسے نظر بھر کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ بہرام کی اجازت دینے پر وہ لون میں آ گئی تھی آج، لیکن مکمل طریقے سے اپنا سر ڈھانپ کر۔ ابھی سے وہاں بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب نیہا بھی وہاں آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہو؟ اس سے دوستانہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ حوریہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو نیہا کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہمیشہ گھبرا جاتی تھی، اسے یہ لگتا تھا اسے برا بھلا کہے گی، لیکن اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، پہلے نہیں تھی لیکن اب ہوں۔ جب بہرام کی دوسری شادی ہوئی تھی لگتا تھا دنیا ختم ہو گئی، اب کبھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی، لیکن اب دیکھو اب تمہارے سامنے ہوں۔ مسکرا کر بولی تو حوریہ نے فقط سر ہلایا تھا۔ تم خوش ہو حوریہ؟ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی تھی۔ میں مطمئن ہوں نیہا، میری زندگی میں پہلے بہت سی محرومیاں ہیں، اب اگر مجھے کچھ سہارا ملا ہے تو میں مطمئن ہوں اس سے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ تمہارا دل نہیں کرتا بہرام صرف تمہارا ہو؟ پہلے کرتا تھا، اب نہیں کرتا، اب میں نے جان لیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور جتنے بھی میرے ہیں میں اتنے میں ہی راضی ہوں۔ اب میرا دل اسی پر راضی ہو گیا ہے، پہلے دل کرتا تھا تم سے چھین لوں بہرام کو، لیکن اب سوچتی ہوں تم بھی میری طرح بے قصور ہو۔ اگر بہرام میرے پاس برا نہیں ہے تو تمہارے پاس کون سا ہے؟ میں نے بھی تو سمجھوتا کر لیا ہے قسمت کے ساتھ۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ آپ مجھ سے نفرت کیوں نہیں کرتی نیہا؟ میری وجہ سے آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ آج حوریہ نے وہ سوال پوچھ لیا تھا جو وہ ہمیشہ دل میں دبا کر بیٹھی تھی۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتی ہوں حوریہ، تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہوں، تمہیں تکلیف دینا چاہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں ایسا کر نہیں پاتی۔
مجھے تمہاری تکلیف پر خوشی ہونے کی بجائے تکلیف ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ میں بھی ایک عورت ہوں اور جانتی ہوں کہ عورت رشتوں کے معاملے میں کتنی بے بس ہوتی ہے۔ تم میں بہرام ہم تینوں میں ایک تکون کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اب میں سے کوئی بھی چاہ کر ایک دوسرے کا برا نہیں چاہ سکتا۔ نہ میں بہرام کو تمہارے پاس آنے سے روک سکتی ہوں، نہ تم اس کو میرے پاس آنے سے روک سکتی ہو، نہ ہی وہ خود ہم میں سے کسی ایک کو چھوڑنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے ہم تینوں نے ہی اپنی اپنی قسمت کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھ لیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر خاموش ہو گئی تو حوریہ مسکرائی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں نیہا، مجھے لگا تھا آپ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی۔ میں اچھی نہیں ہوں حوریہ، میں بس بے بس ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں بہرام کے قریب بھی نہ بھٹکنے دیتی، لیکن اب مجھے خود اسے تمہارے پاس بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ میں کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو حوریہ اس کی بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ آپ مجھے بلا لیتی آنٹی، آپ خود کیوں آ گئی؟ نیہا ریحانہ بیگم کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیرانگی سے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آج میں نے سوچا اپنی بہو سے خود ملنے آ جاؤں۔ وہ مسکراتے بولی تھی آئیے بیٹھے آنٹی۔ نیہا بھی مسکرائی تھی۔ باہر آیا کرو نیہا، ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، تم ہماری بڑی بہو ہو، تمہارا بھی اس گھر پر پورا حق ہے۔ ہمت نہیں ہوتی آنٹی، بہرام حوریہ کو ساتھ دیکھتی ہوں تو دل پھٹنے لگتا ہے۔ وہ سر جھکائے بولی تھی تم بہت بہادر ہو نیہا، اتنے اچھے طریقے سے تم نے حالات کو سنبھالا ہے۔ میں کیا کرتی آنٹی، حوریہ کو دیکھتی ہوں تو دل چاہتا ہے کچھ کر دوں، اس کو یا اسے مار دوں یا خود مر جاؤں، لیکن جب اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کا سوچتی ہوں تو دل کانپ جاتا ہے۔ آخر کو وہ بھی تو میری طرح ایک عورت ہے، میں اپنی سوتن کی دشمن ہو سکتی ہوں لیکن ایک عورت کی نہیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی تم بہت اچھی ہو نیہا، اتنی برداشت کسی عورت میں نہیں ہوتی، اپنا شوہر باندھنا بہت صبر کی بات ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بولی تھی پتہ نہیں اتنا صبر کیسے آ گیا آنٹی، شاید محبت انسان کو صابر بھی بنا دیتی ہے۔ بہرام کو کھونے کے ڈر سے جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ صبر کر لیا ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں مطمئن ہوں۔ اگر میں حوریہ کے ساتھ بھی کچھ برا کرتی تو شاید میں کبھی مطمئن نہ ہو پاتی، لیکن اب میں مطمئن ہوں، پر بہرام کو کھونے کا ڈر نہیں لگتا۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ آپ اس لیے مطمئن ہیں کیونکہ آپ کی نیت صاف ہے، آپ نے اگر کسی کا برا نہیں چاہا تو اللہ کبھی آپ کے ساتھ بھی برا نہیں کرے گا، یقین رکھیں۔ وہ اسے تسلی دینے کو بولی تھی انشاءاللہ آپ اب باہر آیا کریں، ہم سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں، یہ آپ کا بھی گھر ہے، جو آپ کا دل کرے وہ کیا کرے بیٹا، آپ اس گھر کی بہو ہیں، آپ کا بھی ہر چیز پر حق ہے۔ کوشش کرتی ہوں آنٹی، اتنی ہمت پیدا نہیں کر پا رہی، پھر کچھ انکل بھی شاید مجھے پسند نہیں کرتے۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی تھی ایسی بات نہیں ہے بیٹا، وہ آپ کو ناپسند نہیں کرتے، بس وہ ذرا اپنے اصول کے ساتھ ہیں، کوئی ان کے اصول پر عمل نہ کرے تو ذرا تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن دل کے برے نہیں ہیں، آپ ایک بار کوشش کریں تو ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی ٹھیک ہے آنٹی، میں کوشش کروں گی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے بولی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اللہ جلد آپ کی گود بھرے، اور جاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دے گی تھی، جبکہ ان کے الفاظ پر اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے تھے۔ اتنی تیاری کی ہو رہی ہے آنٹی؟ نیہا نے پوری حویلی میں مچلی ہلچل کو دیکھ کر ریحانہ بیگم سے پوچھا تھا۔ بیٹا بہرام کی پھوپھو آ رہی ہیں آج اور وہ کافی سخت مزاج ہیں، اس لیے ان کے لیے تیاری کی جا رہی ہے تاکہ انہیں کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ویسے بتاتے ہوئے بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ بھی دھیان رکھیے گا، ان کی موجودگی میں زیادہ کمرے میں مت رہیے گا۔ وہ اسے تاکید کرتے ہوئے بولی تھی ٹھیک ہے آنٹی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اپنے کمرے میں آگے سے آج بھی یاد تھا جب وہ 2 سال پہلے آئی تھی تو اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہونے پر سب کے سامنے سے کتنا سنا کر گئی تھی۔ شکر ہے وہ اپنی طبیعت خراب کی وجہ سے حوریہ اور بہرام کی شادی پر نہ آئی تھی، ورنہ تب بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ شام کے وقت وہ لوگ حویلی پہنچ چکے تھے۔ حوریہ سے بہت زیادہ خوشی سے ملی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی زائم اور آمنہ سے بہت اچھی دوستی تھی، اس کی کبھی کسی سے اتنی اچھی نہیں بنتی تھی، لیکن ان دونوں کے ساتھ وہ خاصی بے تکلف تھی۔ آمنہ اس کی ہم عمر تھی جبکہ سائمہ سے 1 سال بڑا تھا۔ وعلیکم السلام، کتنی کمزور ہوگی ہے میری بچی، خیال وغیرہ نہیں رکھتے کیا اس کا؟ وہ حوریہ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بھی کافی رشتے داروں کی طرح ہی تھی، سال سال کبھی فون کر کے اس کی خبر تک نہ لیا کرتی تھی، اور جب آتی تھی تو ایسے باتیں کرتی تھی جیسے سب سے زیادہ خیال انہیں کو ہو۔ میں ٹھیک ہوں پھوپھو، آپ کافی ٹائم بعد دیکھ رہی ہیں نا، شاید اس لیے لگ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی لیکن شاید ان کی تسلی نہ ہوئی تھی، میں آ گئی ہوں نا، اب اپنی بچی کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی تو حوریہ نے سر جھٹکا تھا، ان کے خیالوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ تمہیں کچھ خیال بھی ہے میاں کہ نہیں؟ گھر میں پھوپھی آئی ہے، بیٹھی ہے، اور تم صبح سے گھر کا رخ ہی نہیں کیا؟ رات بہرام کھانے کے وقت گھر پر آیا تھا اور آتے ہی سے بانو بیگم کی ڈانٹ سننا پڑی تھی، کیونکہ ان کا دل ہوتا تھا وہ جب آئے سب اس کے استقبال کے لیے گھر پر موجود ہو۔ پھوپھو کام کی وجہ سے تھوڑی دیر ہوگی، وہ بہانہ کرتا ہوا بولا تھا۔ اصل وجہ تو یہ تھی کہ ان سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ تھوڑی دیر تک ان کے طنز کے تیر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا بھی کیا کام کہ پھوپھو کو ملنے بھی نہ آ سکے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی اب آ تو گیا ہوں، غصہ چھوڑیے، بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولا تھا میری طبیعت تو ٹھیک ہے، البتہ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک کرنے والی لگ رہی ہے، بیوی کا خیال بھی نہیں رکھتے، بیاہ کر بس بٹھا کر رکھ دیا ہے، دیکھو ذرا کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے میری بچی۔ وہ حوریہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بہرام کو ڈپٹتے ہوئے بولی تھی تو حوریہ نے بےچارگی سے بہرام کی طرف دیکھا۔ نیہا ان سب نے وہاں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ سب ایک مکمل فیملی کی طرح تھے۔ نیہا ان کے ماحول میں بالکل ان فٹ تھی، کسی نے اب تک اسے گفتگو میں شامل نہ کیا تھا۔ میں خیال رکھتا ہوں اس کا پھوپھو، بہرام نے وضاحت دینے کی کوشش کی، بس نظر آ رہا ہے کتنا خیال رکھتے ہو۔
پہلے بیوی سے فرصت ملے تو دوسرے کی طرف دھیان دو نا، طنز کرتے ہوئے بولی تو بہرام کی رگیں غصے سے تن کی تھی۔ نیہا کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی جبکہ حوریہ اپنی جگہ شرمندہ ہوئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے پھپھو، حوریہ نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ تم چپ کرو، اور تم بہرام یہ مت سمجھنا کہ حوریہ تم پر زبردستی مسلط کر دی گئی ہے، لاوارث نہیں ہے ہماری بچی، اور لوگوں کی باتوں میں آ کر تم نے اسے نظر انداز کیا نا تو پھر دیکھنا۔ وہ بہرام کو ڈپٹتے ہوئے پھر نیہا پر ایک طنز کر گئی تھی جبکہ نیہا وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اگر وہ مزید بیٹھی رہتی اس کی برداشت کی حد جواب دے جاتی، اس لیے وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لچھن تو دیکھو ذرا، کچھ کہا ہے میں نے اسے ذرا، اور بڑا برا بنا کر کیسے چلے گی جیسے اس کی شان میں گستاخی کرتی ہو۔ انہیں نیہا شروع سے ہی ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، اور اب نیہا کا وہاں سے اٹھ کر جانے نے سر تپیل جلا کر رکھ گیا تھا۔ آپ آرام کریں پھپھو، سفر کی تھکن ہو رہی ہوگی، صبح بات ہوتی ہے، بہرام سنجیدگی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اور اس نے نیہا کے پاس جانا تھا، اس لیے وہاں سے اٹھ کر نیہا کے کمرے میں چلا گیا۔ نیہا تم پھپھو کی باتوں کا برا مت ماننا، تمہیں پتہ ہے نا وہ کس نیچر کی ہیں۔ بہرام کمرے میں آیا تو نیہا خاموش تھی، وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا بولا، میں نے کبھی تمہیں منع کیا ہے حوریہ کے پاس جانے سے؟ میں نے کبھی کہا ہے تمہیں اس کے خلاف کچھ بتاؤ مجھے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم نے کبھی کچھ نہیں کہا نیہا، مجھے پتہ ہے تم کیسی ہے، تم ان کی باتوں کو لے کر پریشان مت ہو، اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن وہ پھر بھی میرے بارے میں غلط سوچ رہی ہیں، اور ہمارے دلوں میں وہ سوچیں پیدا کر رہی ہیں جو کبھی نہیں سوچی ہم نے۔ وہ دکھ سے بولی تھی، تمہیں پتہ ہے نا، بس یار چھوڑو ان کو، جب تک وہ یہاں ہیں تم مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑا، ورنہ وہ یہی کہتی رہیں گی کہ میں نے تمہیں حوریہ سے دور کیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو بہرام کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کہیں جانے کی، تم جب غلط نہیں ہو تو کیوں بھاگتی پھرو، اور جسے جو بولنا ہے جو سوچنا ہے سوچتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں دونوں کے درمیان انصاف کر رہا ہوں، تم دونوں راضی ہو، مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں، سب کو جسٹیفیکیشن دینے کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولا تھا، لیکن بہرام نیہا نے کچھ کہنا چاہا۔ بس چپ، دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں ہونی چاہیے، تمہیں ان کی باتیں بری لگتی ہیں تو اگنور کر دیا کرو، لیکن کچھ دن کی بات ہے بس، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بہرام کو غصے میں دیکھ کر نیہا خاموش ہو گئی تھی۔ آپ نے ایسا کیا کہہ دیا اپنی پھپھو کو کہ وہ اتنا ناراض ہو گئی؟ وہ کچن میں بڑی امی کے ساتھ کام کروا رہی تھی جب انہوں نے اس سے پوچھا۔ بانو بیگم آج صبح ہی دیری سے چلی گئی، تو جاتے ہوئے حوریہ کو کافی سنا کر بھی گئی تھی۔ میں نے بس اتنا کہا کہ ان سے کہ وہ نیہا کو کچھ مت کہا کرے میری وجہ سے، لیکن وہ اتنی سی بات پہ ناراض ہو گئی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی، چلے چھوڑو، ان کی تو عادت ہے، شکر ہے کہ وہ چلی گئی، ورنہ کچھ دیر اور یہاں رہتی تو نیہا ضرور چلی جاتی۔ وہ بولی تو حوریہ نے اس بات میں سر ہلایا، پہلے بہرام کو چائے دے آئیں، دیر ہو گئی تو وہ غصہ کریں گے۔ ان کے کہنے پر چائے کا کپ اٹھا کر کمرے میں آ گئی تھی جہاں بہرام فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ چائے رکھ کر جانے لگی جب بہرام نے اس کے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ وہ رک گئی تھی، اس کال ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ نیہا اور میں اور 2-3 دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں، تم پریشان مت ہونا۔ پیچھے سے کال بند کرنے کے بعد وہ اس کی طرف آتا بولا تھا، کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہم ویسے ہی کسی دوسرے شہر، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ وہ جانتا تھا حوریہ کو دکھ ہوگا، لیکن اس کو اگر نہ بتاتا تو اسے زیادہ دکھ ہوتا۔ اچھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے بتانا نہیں چاہ رہا، اس لیے مختصر جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ بہرام اور نیہا کو گئے 2 دن ہو چکے تھے اور اسی طرح سے وہ اداس پھر رہی تھی۔ انچاہے ہونے کا احساس اس کے دل میں بڑھتا جا رہا تھا۔ بہرام نے ایک بار بھی فون کر کے اس کا حال نہیں پوچھا تھا۔ وہ پوچھتا بھی کیوں، نیہا کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کی یاد کیوں آئی، کہ بہت عجیب سی سوچیں اس کے ذہن میں چل رہی تھی کہ اچانک سے ساری سوچیں منفرد ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی ساتھ کرے بانو نے اسے تھام لیا تھا۔ بڑی بیگم دیکھی چھوٹی بیوی کو کیا ہو گیا؟ حوریہ کو بے ہوش دیکھ کر وہ گھبرا گئی تو اونچی آواز میں بولی۔ اس کی آواز سن کر ریحانہ بیگم گھبراتے ہوئے کچن میں آئی تھی۔ حوریہ کو بے ہوش دیکھ کر ان کے ہوش و حواس بھی گم ہونے لگے تھے۔ انہوں نے فوراً سے پہلے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ حوریہ کو لے کر قریبی ہسپتال میں آ گئی تھی۔ بہت مبارک ہو آپ کو مسز حسن، آپ کی بہو امید سے ہے، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی تو ایک لمحے کو انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ یہ وہ خبر تھی جس کا انتظار انہوں نے کتنے سالوں سے کیا تھا، اور ابھی تو اس سال بعد ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ انہوں نے بڑی محبت سے حوریہ کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو، اللہ میری بچی کو بری نظر سے محفوظ رکھے۔ وہ بول رہی تھی لیکن اس کا ذہن ان کی باتوں پر بات نہیں سن رہا تھا، وہ تو بس اپنی قسمت پر حیران بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ وہ بے یقین تھی کہ بہرام اس خوش خبر پر خوش ہوگا۔ اس کا ذہن اب بہرام کی طرف بڑھتا تھا۔ نیہا وہ کیا سوچے گی، وہ کیسے برداشت کرے گی یہ خبر؟ بہت سی سوچ اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اسپتال سے حویلی تک کے سفر میں اس کا ذہن مختلف سوچوں میں گھرا رہا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی جاتی۔ نیہا سو رہی تھی اور وہ بھی حویلی آنے والے فون کی وجہ سے جاگا تھا، اور جو خبر اسے وہاں سے ملی تھی اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے اڑ کر حوریہ کے پاس چلا جائے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جہاں صبح کے 12 بجے تھے۔ اگر وہ کچھ دیر میں یہاں سے نکلتے تو رات تک حویلی پہنچ سکتے تھے۔ اس نے فوراً سے حویلی جانے کا ارادہ کیا۔
وہ اس خوشی کو اچھے سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ حوریہ کو ایسے موقع پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ جب وہ یہاں آئے اس کی آنکھوں سے وہ پہچان گیا تھا کہ وہ کتنی اداس ہے۔ وہ اسے مزید اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے گردن موڑ کر نیہا کی طرف دیکھا۔ ابھی یہ خبر وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس پر کیا گزرے گی بہرام اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد نیہا جاگی تو بہرام نے اسے واپس چلنے کو کہا۔ کیا ہوا بہرام؟ اس طرح سے اچانک کیا ہوا؟ اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے ضروری۔ وہ سب بات چھپا گیا تھا۔ اپنی خوشی میں وہ نیہا کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ رات کے 10 بجے وہ حویلی پہنچے تھے۔ ریحانہ بیگم بہت زیادہ گرم جوشی سے بہرام سے ملی تھی۔ بہت مبارک ہو میرے بچے، اللہ کرے ہمارے خاندان کو یہ خوشی راس آ جائے، اللہ تمہیں نیک اولاد سے نوازے۔ وہ اسے گلے لگائے کہہ رہی تھی جبکہ نیہا ان کے الفاظ پر حیران تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں یا پھر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ خیر مبارک امی، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، بس آپ دعا کریں۔ حوریہ کہاں ہے؟ وہ بھی خوشی سے بولا تھا۔ نیہا سمجھتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ساری بات سمجھ گئی تھی اور اب اس نے اپنے کمرے میں جانا ہی بہتر سمجھا۔ حوریہ اپنے کمرے میں ہے، شاید سو گئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور بابا صحیح کہا ہے، وہ کسی کام سے اسلام آباد کے ہیں۔ بہت خوش تھے یہ خبر سن کر۔ ان کے کہنے پر مسکرا کر حوریہ کے کمرے میں بڑھ گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو رہی تھی۔ بہرام نے ایک دو آوازیں دی لیکن وہاں نہ اٹھی تو بہرام نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ میری زندگی کی بہترین خبر دینے کے لیے، آہستہ سے کہتا اس کے آرام سے کمرے سے چلا گیا تھا۔ اسے نیہا کو بھی دیکھنا تھا، یہ خبر سن کر اس پر کیا گزری ہوگی اسے بھی تو سنبھالنا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ نیہا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ نیہا، بہرام اسے پکارتا ہوا قریب آیا۔ ابھی نہیں بہرام، ابھی مجھے کوئی دلیل کوئی بات نہیں سننی، بس کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، سمجھ جاؤں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی تھی اور وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ بعض اوقات زندگی ہم سے ہماری بساط سے بڑھ کر امتحان لیتی ہے۔ نیہا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اب اس نے ایک چیز پر سمجھوتا کیا تھا کہ دوسری اس کی منتظر تھی۔ بہرام نے نیہا کی بات مانتے ہوئے اسے دوبارہ نہیں کچھ کہا تھا۔ وہ بھی سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ سبھی اس کا خیال کر کے خاموش تھے۔ بہرام حسب عادت بات کے بعد کچن میں آیا تو حوریہ وہاں پر نہیں تھی، شاید وہ اس کی عمل سے بے خبر تھی۔ بہرام کا دل اس سے ملنے کو چاہا لیکن اسے دیر ہو رہی تھی۔ آج کسی میٹنگ پر جانا تھا جس کے لیے اسے جلدی سے گھر سے نکلنا تھا، اس لیے وہ حوریہ سے ملے بغیر ہی چلا گیا۔ شام میں جب وہ واپس آئے تب بھی حوریہ کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ حوریہ کہاں ہے امی؟ اس نے ریحانہ سے پوچھا تھا۔ اپنے کمرے میں ہے بیٹا۔ ان کے کہنے پر اس کے کمرے میں چلا گیا اور جیسے کمرے میں داخل ہوا حوریہ سے نظر چرا کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ بہرام سے آوازیں دیتا رہ گیا لیکن وہ نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ملازمہ کے ہاتھ پہ کام بھجوا دیا حوریہ کو بلانے کا، لیکن وہ تب بھی نہ آئی۔ بہرام کے ماتھے پر شکنیں پڑی تھی، اسے ڈھونڈتا ہوا باہر آیا۔ اس کی توقع کے مطابق اس کے کمرے میں تھی، یہاں شادی سے پہلے رہا کرتی تھی۔ کیوں چھپتی پھر رہی ہو مجھ سے؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں۔ وہ اسے وہاں بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر بولا تھا۔ حوریہ نے جواب دینے کے بجائے سر جھکا کر اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ رو کیوں رہی ہو حور؟ اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ تمہیں منع کیا تھا، مجھے روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی تم۔ وہ سختی سے بولا تو وہ ہنوز خاموش رہی تھی۔ بہرام کچھ دیر خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے حوریہ کہ میں کس قدر خوش ہوں، تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ اسے محبت سے تکتے ہوئے بولا تھا۔ حوریہ کے رونے میں اضافہ ہوا تھا، وہ عشقیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کیا ہوا حور؟ رو کیوں رہی ہو؟ اسے اتنی شدت سے روتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ تم خوش نہیں ہو؟ اسے خدشہ ہوا شاید وہ اس خبر سے خوش نہیں ہے۔ آپ مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے نا، پھر آپ اسے مجھ سے دور کر کے مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی تو بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں ایسا کیوں کروں گا حوریہ؟ کس نے کہا ہے کہ تم سے یہ سب؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ آپ نے کہا تھا شادی کی پہلی رات آپ صرف اس لیے شادی کر رہے ہیں کہ مجھے کیونکہ آپ کو وارث چاہیے، اس کے بعد آپ مجھ سے میرا بچہ مجھ سے چھین لیں گے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بہرام کو اب سمجھ آیا وہ کیوں کل سے اس کے سامنے نہیں آئی تھی اور چھپ رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف بیٹھا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا حوریہ، وہ نرمی سے بولا، لیکن آپ نے ایسا کہا تھا۔ وہ ابھی بھی عشقیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ بہرام نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا۔ میں اس وقت غصے میں تھا اس لیے ایسا کہتی، لیکن میرا ہرگز سے یہ مطلب نہیں تھا حور۔ میں کیوں چھینوں گا اسے تم سے؟ ہم دونوں اس سے مل کر پالیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ہم دونوں کا کرم ہے۔ اسے نرمی سے سلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حوریہ کی عشقیاں اس سے سسکیوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تم آئندہ ایسا مت سوچنا کہ اسے کوئی ہم سے چھینے گا، ہم دونوں مل کر پالیں گے، ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے یہ۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ اس کی خوشی تو اس کی آواز سے ہی عیاں ہو رہی تھی۔ تم بتاؤ کیا تم خوش ہو؟ بہرام نے اسے خود سے الگ کر کے اس کا رخ اپنے جانب کیا تھا تو حوریہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے میں مسکراہٹ تھی۔ چلو اب آنسو صاف کرو، آئندہ ایسی بات مت سوچنا اور بس اب یہ اداسی بھی چھوڑ دو، خوش رہا کرو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حوریہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ نیند میں تھی جب کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ وہ سستی سے اٹھی، دروازہ کھولا۔ وہاں کھڑی نیہا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ آپ اندر آ جائیں۔ اس کے کہنے پر نیہا کمرے میں آ گئی تھی۔ حوریہ نے دروازہ بند کیا۔ مبارک ہو تمہیں حوریہ، نیہا مسکرا کر بولی۔ حوریہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں سوچی ہوئی تھی، شاید وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ خیر مبارک، حوریہ آہستہ سے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جب میں نے یہ خبر سنی تو دل پھٹنے کو آ گیا تھا، اتنی اذیت تھی کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ تیرا دکھ تو تب بھی نہیں ہوا تھا جب تم بہرام کی زندگی میں آئے تھے، لیکن پھر بھی میں خوش ہوں تمہارے لیے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی جبکہ حوریہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں نے سوچا یہی بہترین موقع ہے، تم نے مجھ سے میرا شوہر چھینا تھا، میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین کر بدلہ لے لوں گی۔
لے لوں۔ نیہا عجیب سے لہجے میں بولی تو حوریہ نے تربکے سے دیکھا تھا۔ پریشان مت ہو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، صرف سوچا تھا۔ حوریہ کے چہرے پر ہوائیاں اٹھتی دیکھ کر بولی تھی، میں بس تم سے ملنے آئی ہوں، جا رہی ہوں یہاں سے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حوریہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ شہر جا رہی ہوں۔ میں تمہاری خوشی میں خوش تو ہوں حوریہ، لیکن اپنے آپ سے ڈر رہی ہوں۔ اگر یہاں رہی تو کبھی میرا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تو کہیں تمہاری خوشی کو نقصان نہ پہنچا بیٹھوں یا خود کو ختم کر لوں گی، اس لیے اس نظریے سے دور جا رہی ہوں۔ یہ پہلی بار ہے جب میں مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے آپ سے ڈر کر بھاگ رہی ہوں۔ سنجیدگی سے کہتے آخر میں تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اپنا خیال رکھنا تم، میرے لیے اپنے دل میں کبھی کوئی برا گمان مت رکھنا، میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، ابھی بھی تمہارے لیے خوش ہوں، بس اپنے آپ سے ڈر کر جا رہی ہوں، لیکن میں واپس آؤں گی، تمہارے بچے سے ملنے ضرور آؤں گی۔ بس سنجیدگی سے بولی، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ حوریہ بولی تھی، تم سے ایک خواہش ہے، التجا ہی سمجھ لو۔ جانے کے لیے مڑتے ہوئے کچھ یاد آنے پر پلٹی تھی، جی کہیے۔ تم مجھے اپنا بچہ اٹھانے دو گی؟ مطلب بس ایک بار جب وہ پیدا ہوگا کیا تم مجھے اسے گود میں لینے دو گی؟ میں بس ایک بار ماں ہونے کا احساس محسوس کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد چاہے کبھی تم اس سے قریبی مت آنے دینا، میں بس ایک بار اسے چھونا چاہتی ہوں۔ نیہا ضبط کے کڑے مراحل پر تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ نم ہوا تھا، وہ تیز سے آنسو ٹوٹ کے اس کے گال کو بھگو رہے تھے۔ حوریہ کی آنکھیں بھی اس بات پر نم ہوئی تھی، اس نے آگے بڑھ کر نیہا کو گلے لگا لیا۔ سب سے پہلے آپ ہی اسے اپنی گود میں لیں گی، مجھ سے پہلے بھی آپ اسے تھامیں گی، میں اتنی کم ظرف نہیں ہوں کہ اسے آپ سے دور کروں۔ جب آپ نے ہمیشہ میرا اچھا سوچا ہے تو میں کبھی آپ کا برا نہیں چاہوں گی۔ حوریہ آہستہ سے کہہ رہی تھی، تمہارا بہت شکریہ حوریہ، میں تمہارے لیے دعا کروں گی، ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا خدا بہت جلد قبول کرتا ہے، تم میرے لیے بھی دعا کرنا کہ میرا ضبط قائم رہے۔ آہستہ سے حوریہ سے الگ ہوتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا صبح سے ہی دل اداس سا ہو رہا تھا، اس لیے وہ بہرام کو جانے سے روک رہی تھی، لیکن وہ اس کی کہاں سنتا تھا، سارا دن اس کا پریشانی میں گزرا تھا۔ شام میں بالآخر ہمت کر کے اس نے بہرام کا نمبر ڈائل کیا، ایک دو بار تو اس نے ریسیو نہیں کیا، لیکن تیسری بار اٹھا لیا تھا۔ ہاں بولو حور، کیا بات ہے؟ وہ شاید مصروف تھا۔ حوریہ ایک لمحے کو چشکی، بہرام سے پہلے بہت کم اس طرح کال پر بات ہوتی تھی، وہ بھی کوئی ضروری بات ہو بس۔ بولو بھی، کیا کام ہے؟ اس کی خاموشی پر وہ ذرا اکتا کر بولا تھا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی، میں ٹھیک ہوں یار، مجھے کیا ہونا ہے، بلا وجہ پریشان مت ہوا کرو، نہ مجھے کرو، ابھی مصروف ہوں، گھر آ کر بات کرتا ہوں، جلدی سے بولا تو حوریہ نے غصے سے فون بند کر دیا۔ یہاں وہ اس کی فکر میں گھر رہی تھی اور ادھر اس سے اپنے کام کی پڑی تھی۔ اتنی دیر کر دی آپ لوگوں نے؟ بہرام، یہ کیا ہوا ہے آپ کے بازو پر؟ حوریہ وہیں اس کی گود میں سر رکھ کر سو چکی تھی۔ رات 11 بجے کے قریب بہرام اور حسن صاحب گھر داخل ہوئے تھے۔ بہرام کے بازو پر پٹی بندھی دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی اور اس کی طرف بڑھی تھی، کچھ نہیں امی، بس ذرا سی چوٹ ہے، وہ آہستہ سے بولا، اس کی آواز میں بھی نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ ذرا سی چوٹ؟ مجھے تو بالکل بھی معمولی نہیں لگ رہی، اب بتائیں سائیں کیا ہوا ہے بہرام کو؟ وہ پریشانی سے حسن صاحب کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جلسے سے واپسی پر مخالف پارٹی نے بہرام پر حملہ کروا دیا، شکر ہے گولی صرف ہلکی سی لگی ہے، آر پار نہیں ہوئی، شاید وہ لوگ صرف ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں۔ وہ انہیں نقصان تفصیل بتاتے ہوئے بولے تو ان کے آنسوں میں روانگی آئی تھی، اس لیے کہتی تھی میں آپ سے میرے بیٹے کو دور رکھیے سیاست سے، آج صرف معمولی حملہ ہوا ہے، کل کو اگر خدا نہ خواستہ کس نے پھر ایسی کوشش کی تو؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا تھا، میں ٹھیک ہوں امی، آپ پریشان مت ہو، اتنی تسلی دیتے ہوئے بولا تھا، آپ پریشان مت ہوں، دوبارہ اس سے کبھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حسن صاحب بھی بولے تھے، اب آپ آرام کریں بہرام، پہلے ہی بہت تھکن ہو گئی ہے آج، اور اوپر سے آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، وقت پر دوا لیتے رہیے گا۔ وہ بہرام کو ہدایت کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ بہرام، آپ کو منع کیا تھا نا میں نے، آپ کے پاپا سائیں بھی نہ اپنی ضد کے آگے کسی کو نہیں دیکھتے، ناراضگی سے بولی امی، اب جب داخل ہو ہی گیا ہوں اس سب میں تو دعا کرے بس میرے لیے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا، میری تو ہر سانس کے ساتھ آپ کے لیے دعا نکلتی ہے۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی تو وہ صفحے پہ بیٹھ گیا تھا، اس کی نظر حور پر پڑی جو بے خبر سو رہی تھی۔ یہاں کی سو رہی ہے امی؟ اس نے ریحانہ بیگم سے سوال کیا، ڈر رہی تھی اکیلے میں، اس لیے یہاں مجھ سے باتیں کرتے ہی سو گئی، اب آپ کو ایسے ہی دیکھے گی تو مزید پریشان ہوگی۔ اسے بتاتے ہوئے بولی تھی، آپ مجھے چائے پلا دیں امی، بس اس کو میں سنبھال لوں گا۔ ان کے کہنے پر وہ کچن میں چائے بنانے چلے گی، جبکہ اس نے اپنی نظروں کا زاویہ حوریہ کی طرف کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسوں کے میٹھے میٹھے نشان تھے، وہ یقیناً روتے ہوئے سو گئی تھی، رونا اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ بہرام اسے دیکھ رہا تھا، جب حوریہ کی نیند میں گڑبڑ لی تھی، پھر مندی مندی آنکھیں کھول کر بہرام کی طرف دیکھا، کچی نیند ٹوٹنے پر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ بہرام کو تو کچھ لمحے یقین ہی نہیں آیا تھا، پھر اٹھ کر وہ بیٹھی تھی۔ آپ آ گئے؟ وہ خوشی سے بولی، لیکن جب نظر اس کے بازو پر پڑی تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، آنکھوں پہ نمک مان پڑی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کے بازو پر؟ اس نے پریشانی سے سوال کیا۔ کچھ نہیں حوریہ، بس معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ بہانہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ معمولی سا؟ یہ کیسے ہوا بہرام؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فوراً اس کی طرف آتے ہوئے بولی تھی، میں ٹھیک ہوں حور، بس ہلکی سی چوٹ ہے، تم پریشان مت ہو۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا آج جانے سے، میرا صبح سے دل گھبرا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، حوریہ کچھ بھی نہیں ہوا، تم پریشان مت ہو، اسے تسلی دیتا ہوا بولا تھا، میں کیسے پریشان مت ہوں، آپ کو اتنی گہری چوٹ لگی ہے، میرا دل صبح سے گھبرا رہا تھا، ایک لمحہ میرا پریشان گزرا ہے آپ کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فکر نہ کروں، آپ کو میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ کوئی میرا خیال ہے آپ کو؟
وہ روتے بے اختیار بہرام کے سینے سے لگی تھی۔ حوریہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، بس ہلکی سی چوٹ آئی ہے، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد سلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسی لمحے ریحانہ بیگم چائے لے کر آ گئی تھی۔ بہرام ان کے آنے پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ حوریہ کو خود سے دور کیا۔ بڑی امی یہ دیکھیں کیا ہوا ہے بہرام کو؟ میں نے کہا تھا میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ کہیں ان سے یہ سب چھوڑ دیں ورنہ میں کبھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا، اس کی آنسیں صاف کیے۔ بیٹا وہ ٹھیک ہے، آپ اتنا پریشان مت ہو، بس اس کی حفاظت کی دعا کیا کرے، شکر کرے گولی ان کے بازو سے آر پار نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بہرام اسے کیا کہا ہے، اس لیے اسے تسلی دیتے بولی تھی۔ گولی کے ذکر پر وہ نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر بہرام کو دیکھ کر اسے نظر چھڑا دیا تھا۔ حوریہ کو اس پر شدید غصہ آیا، لیکن بڑی امی کی موجودگی میں ضبط کر دی تھی۔ چلے اب آپ رونا بند کرو، جا کر آرام کرے، بہت دیر ہو گئی ہے، بہرام کی اپنی دوائی لے کر آرام کرے اب۔ وہ ان دونوں سے بولی تو حوریہ اس بات میں سر ڈلاتے ہوئے کمرے میں چلی آئی تھی، جبکہ بہرام اس کے پیچھے تھا۔ یار حوریہ بات تو سنو۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ حوریہ نے بیڈ سے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر پھینکا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی، وہ غصے سے بولی، آواز سننے کے باعث بھاری ہو رہی تھی۔ یار تمہیں اس لیے نہیں بتایا، تم پریشان ہو جاؤ گی۔ اب کیا میں پریشان بھی نہیں ہو رہی، آپ کو میرا اتنا ہی خیال ہوتا تو صبح میرے کہنے پر رک جاتے۔ وہ غصے سے بولی تھی، میرا جانا ضروری تھا یار، اب دیکھو آ تو گیا ہوں نا گھر۔ وہ اکتائے ہوئے بولا تھا، آپ کو میرا بالکل بھی خیال نہیں ہے، سوچا ہے اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ آج گولی پاس سے گزر کے گئی ہے، کل کو اگر دوبارہ ایسا ہوا تو بتائیں۔ آپ نے کہا تھا آپ اپنا خیال رکھیں گی، میرے لیے اپنی حفاظت کریں گے، آپ کو اپنا تو خیال ہے ہی نہیں، ساتھ کسی اور کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی، یار اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیوں غصہ کر رہی ہو؟ آپ کا جو دل کرے آپ وہ کریں، مجھے اب غصہ بھی آئے تو میں نہ کروں؟ اچھا کر لو غصہ، لیکن ادھر تو آؤ، اتنی دور سے تو مجھے پتہ ہی نہیں کیسے لگ رہی ہو۔ غصہ کرتے ہوئے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو حوریہ نے اسے گھورا تھا، مجھے نہیں آتا۔ وہ ناراضگی سے بولی تھی، مرضی ہے تمہاری۔ سنجیدگی سے کہتا وہ لیٹ گیا تھا۔ حوریہ بھی غصے سے لیٹ گئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب بہرام کے گہرانے کی آواز پائی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھی تھی۔ بہرام اپنے بازو پکڑے آنکھیں میچے لیٹا ہوا تھا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہیں کیا، تم اپنا غصہ کر لو پہلے، وہ سنجیدگی سے بولا تو حوریہ فوراً اس کے پاس پڑی تھی۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، وہ اس کے پاس بیٹھتے بولی تھی۔ وہ فقط اتنے بولا، درد مجھے ہو رہا ہے، رو تم کیوں رہی ہو؟ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حوریہ کا چہرہ آنسو سے تر تھا، اسی لیے کہا تھا آپ کو سب سے دور رہیں۔ دیکھیں کتنا درد ہو رہا ہے آپ کو، روتے ہوئے بولی تھی۔ یار مذاق کر رہا ہوں میں، بس نہیں ہو رہا درد، تو وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ پھر جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو درد ہو رہا ہے؟ وہ ہنوز روتے ہوئے بولی تھی، ہاں درد تو ہو رہا ہے، لیکن بازو میں نہیں ہے، دل میں ہو رہا ہے۔ وہ ایک ہاتھ اس کے آنسو صاف کرتے جبکہ دوسرا ہاتھ اس کا اپنے دل کے پر رکھتے ہوئے بولا تھا، یہاں کیوں درد ہو رہا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہارے رونے سے، تمہارے آنسو کی وجہ سے ہو رہا ہے یہاں پر، وہ سنجیدگی سے بولا تو حوریہ نے نظر چڑھائی تھی۔ آپ سوچ رہے تھکے ہوئے ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی تھی، تھکا ہوا تو بہت ہوں۔ وہ بھاری لہجے بولا، آپ نے نیہا کو بتایا؟ حوریہ نے اپنی جگہ پر آتے پوچھا۔ نیوز میں دیکھ لیا تھا اس نے، وہ بولا تو حوریہ خاموش ہوگی۔ بہرام آنکھوں پر بازو رکھ کے لیٹا تھا جبکہ حوریہ اس کے دیکھنے میں مصروف تھی۔ سو جاؤ حوریہ، مجھے اب درد نہیں ہو رہا۔ بہرام ہنوز اسی پوزیشن میں لیٹے سنجیدگی سے بولا تھا۔ حوریہ شرمندہ ہی فوراً اپنی آنکھیں میچ کر رخ موڑ کر لیٹ گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، سب کی زندگیاں معمولی پر چل رہی تھیں۔ ان تینوں نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا، ایک دوسرے سے شکایتیں، گلے شکوے سب چھوڑ دیے تھے، نفرت، خرافات، سب جذبے اپنے دلوں میں کہیں دفن کر دیے تھے۔ بہرام اٹھو، تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ وہ سو رہا تھا چارٹ پر، نیہا کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ بند کر دو، سونے دو مجھے، وہ نیند سے بوجھل آواز میں بولا تھا۔ کافی دیر سے کال آ رہی تھی بہرام، ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو؟ وہ دوبارہ بولی تو بہرام نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر موبائل اٹھایا اور کال اٹینڈ کی۔ حوریہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بہرام، ہم اسے لے کر جا رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ فون پر ملنے والی خبر پر اس کے حواس سے بیدار ہوئے تھے۔ میں بس نکل رہا ہوں امی، وہ جلدی سے بولا اور بیڈ سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا بہرام؟ نیہا اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر بولی تھی۔ حوریہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بس نکلتا ہوں، جلدی سے بولا تھا، اللہ خیر کرے۔ ناشتہ تو کر لو۔ نہیں میں بس دیر ہو رہی ہے، تم بھی ساتھ چلو میرے۔ نہیں تم چلے جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ ہسپتال شہر میں ہی تھا، جہاں جانے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگنا تھا، اس لیے وہ بولی چلو ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چل پڑا تھا، خیر سے جانا۔ نیہا آہستہ سے بولی تو بہرام نے پلٹ کر دیکھا۔ میری نیہا بہت بہادر ہے، بہت ہمت والی، کبھی اپنے صبر کا دامن نہیں چھوڑے گی۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا تو انہوں آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اس نے مسکراتے پوچھا تو میری آنکھوں میں دیکھ لو، وہ سنجیدگی سے بولا تو مسکراتی اس کی آنکھوں میں اپنا عکس بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ کبھی بدل تو نہیں جاؤ گے نا؟ بدل جاؤں گا، ابھی تم سے جتنی محبت کرتا ہوں آگے جا کے اسے کہیں زیادہ کروں گا، مسکرا کر کہتا چلا گیا جبکہ وہ بھی مسکرائی تھی۔ بہرام کے جانے کے بعد کچھ دیر تو وہ بھی گھر سے نکل آئی تھی۔ خود کو کمپوز کرنے میں اسے تھوڑا وقت لگا تھا، لیکن اپنے جذبات کو قید کرتی نکل آئی تھی۔ اسپتال زیادہ دور نہ تھا، اس لیے وہ خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی۔ ذہن میں اس کے بہت کچھ چل رہا تھا، دل میں بہت اذیت تھی۔ کئی بار اس نے سوچا وہیں سے مڑ جائے، اپنے آپ کو مزید اذیت میں مبتلا نہ کرے، لیکن اب جہاں اتنا جبر کیا تھا کچھ اور برداشت بھی کر لینی چاہیے تھی۔ دوسری طرف بہرام جیسے اسپتال پہنچا، ڈاکٹر اس کی طرف آئے تھے۔ پیشنٹ کی کنڈیشن کریٹیکل ہے، آپ لوگ دعا کریں۔
ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کے چلا گیا تھا، جبکہ وہاں موجود تمام لوگ حوریہ کے لیے دعا گو تھے۔ بہرام مسلسل بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، حوریہ کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اس کی ایک سانس حوریہ کے لیے دعا کے لیے نکل رہی تھی۔ نیہا دو بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ جب اس نے بہرام سے شادی کی بات کی تو اس کے بھائی نے بہت اختلاف کیا تھا۔ وہ اسے ایسے ماحول میں نہیں بھیجنا چاہتے تھے جہاں سے کوئی بھی مشکل ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کے گھر شہزادیوں جیسی زندگی گزاری تھی، وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتی سے فوراً مل جاتی۔ بہرام نے بھی شادی کے بعد اسے بہت محبت دی تھی، لیکن شاید اس کی قسمت کو یہ سب پسند نہ تھا۔ اس کی قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ بہرام جس پر وہ کسی اور کی نظر بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی، اب اسے مکمل طور پر اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ لیکن اس نے یہاں بھی صبر کیا، ادھر بھی اس نے اپنی قسمت سے گلہ نہیں کیا۔ پورے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس نے تو اپنے والدین کی قربت بھی صحیح سے محسوس نہ کی تھی جب وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک پھول میں بند کر لیا تھا، ساری چاہتے ساری خواہشات اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ جب بابا نے اس سے بہرام سے شادی کرنے کو کہا اور اسے بتایا کہ وہ بچپن سے اس کی مانگ ہے تو اس کے دل میں پھر سے جذبات جنم لینے لگے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے محبت نہیں دے پائے گا، وہ پھر بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ جتنی دیر اس کے پاس رہتا اسے جتنا بہرام کا قرب نصیب ہوتا، اس کو اپنی خوشی بنا لیا کرتا۔ وہ حوریہ سے حسد کرنا چاہتی تھی، اسے اپنے شوہر کو چھیننے کا انتقام لینا چاہتی تھی، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے وہ سب نہیں کر پائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حوریہ سے نفرت کرے، وہ چاہتی تھی کہ اسے نقصان پہنچائے، لیکن جب وہ اسے اپنی طرح بے بس دیکھتی تو وہ اپنی ساری نفرت اپنے دل میں دبا لیتی۔ نیہا سے اسے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، شروع میں اسے لگتا وہ بہرام کو اسے چھین لے گی، وہ اس کی آخری خوشی بھی اس سے لے لے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ صبر والی تھی، اس نے اپنی قسمت سے صبر کر لیا تھا، بجائے حوریہ سے انتقام لینے کے وہ ثابت ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ حوریہ کے گرد بھی اداسی کے بادل چھٹنے لگے تھے، اسے بہرام کی محبت بھی ملنے لگی تھی، اب اس کے اندر بھی چاہت کی طلب پیدا ہونے لگی تھی۔ اب بہرام نے بڑی محبت سے اس کی ساری چاہتیں پوری کی تھی، پھر زندگی نے اسے وہ خوشی دی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ بہرام جو کہ دونوں ہاتھوں پہ سر گرائے پریشان بیٹھا ہوا تھا، اسے ڈاکٹر کی طرف بڑھا جو کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھول کر باہر آ رہی تھی۔ اس کے انداز میں بہت بے چینی تھی، وہ خوشی جو اتنے سالوں سے وہ بہرام کو نہیں دے پائی تھی، وہ حوریہ کے چند عرصے میں ہی بہرام کو دے دی تھی۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو اسے لگا درد دل سے پھٹ جائے گا، اب اسے لگا اس کا ضرب جواب دے جائے گا۔ اب اسے اپنے آپ سے ڈر لگنے لگا تھا، وہ کہیں حوریہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے ہٹ گئی تھی، وہ خود اس کے راستے سے ہٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو مزید اذیت سے بچا لیا تھا۔ جب وقت آیا تو اذیت دوبارہ سے حاوی ہو رہی تھی، وہ اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب اس کی گاڑی بے قابو ہوئی اور سامنے سے آتے ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی۔ ڈاکٹر باہر نکلی، انداز میں ندامت تھی۔ سوری شی از نو مور۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی ایسے میں ان کو بچانا بہت مشکل تھا، وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بہرام کو لگا جیسے کسی نے ایک پل میں عرش سے فرش سے لا پٹکا تھا۔ ابھی تو خوشیاں صحیح سے اس نے محسوس بھی نہ کی تھی کہ پہلے اس سے خوشی روٹ گئی تھی۔ سوری شی از نو مور۔ ڈاکٹر کے منہ سے جیسے الفاظ ادا ہوئے، بہرام کو لگا اس کی زندگی وہیں تھم گئی ہے، اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بے اختیار ہی وہ لٹ کر آیا تھا، وہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر ابھی مڑی تھی جب پیچھے سے بہرام کا ہی ہم عمر ایک اور لڑکا ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر میری بھائی وہ کیسی ہے؟ وہ لڑکا کافی گھبرایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اس کی بات پہ پلٹی، ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں الجھن پیدا ہوئی۔ آپ دونوں میں سے مسٹر ولید کون ہے؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر وہ لڑکا فوراً آگے بڑھا تھا، بہرام بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لڑکا گھبراتے ہوئے بولا، سوری مسٹر بہرام، مجھے نیم سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، آپ کی وائف ابھی انڈر آبزرویشن ہے۔ اینڈ مسٹر ولید سوری ٹو سے یور وائف از نو مور۔ بہرام سے کہہ کر وہ اس لڑکے کی طرف مڑی تھی۔ بہرام کو چند لمحے اپنے سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا تھا، ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر نے اس کی جان نکال دی تھی۔ وہ کئی وقت تک وہاں ساکت رہا تھا۔ حوریہ کو کھونے کی سوچ ہی فقط اتنی دردناک تھی، اگر اس کو زندگی میں کبھی کھونا پڑ جائے تو بہرام کو اپنی سانس رکتے محسوس ہو۔ کیا ہوا بہرام؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ریحانہ بیگم جو نوافل ادا کر رہی تھی بہرام کو ساکت دیکھ کر پریشانی سے بولی، کچھ نہیں امی، ابھی اندر ہی ہیں۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بولا تھا، دل ابھی بہت تیز سے دھڑک رہا تھا، ٹانگیں ابھی کانپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، ڈاکٹر پھر سے باہر آئی تھی۔ بہرام کی سانسیں ایک بار پھر تھمی تھی، اس نے آگے بڑھنا چاہا لیکن اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے، دل بہت تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کی طرف آئی تھی، وہ یہیں ساکت کھڑا تھا۔ مبارک ہو مسٹر بہرام، یو آر بلیسڈ ود اے بیبی بوائے۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ بہرام کئی لمحے پہ یقین سا کرا تھا، اسے ہوش تب آیا جب ریحانہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ بہت مبارک ہو بہرام، میں بے انتہا خوش ہوں آپ کے لیے، اللہ آپ کی خوشی کو نظر بد سے بچائے۔ اسے دعائیں دے رہی تھی لیکن شاید بہرام کو کچھ سن نہیں رہا تھا، اپنی سماعت پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ امی کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ میں واقعی باپ بن گیا ہوں؟ وہ ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے یقینی سے بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہرام، اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو بہرام نے انہیں گلے لگایا، کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر چہرہ بھگو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا امی، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس کے لہجے سے اس کی خوشی عیاں ہو رہی تھی۔ تبھی نرس باہر آئی تھی۔
اور چھوٹے سے بچے کو اس نے بیرام کی طرف بڑھایا، اس لمحے بیرام کے ہاتھ کانپے تھے، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا تھا۔ وہ بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ دیکھے یہ بالکل حوریہ جیسا ہے، وہ واقعی بالکل حوریہ جیسا تھا، رنگا نقوش سب اس نے حوریہ سے چرائے تھے ماشاءاللہ۔ ریحانہ بیگم نے اسے گود میں لیا تھا، بیرام نرس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میری وائف کیسی ہے سسٹر؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے سر، کچھ دیر میں ان سے مل سکتے ہیں۔ نرس کے کہنے پر بیرام نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حسن صاحب بھی ہسپتال آ چکے تھے۔ وہ بے تحاشا خوش تھے، بالآخر ان کے خاندان کو وارث مل گیا تھا۔ پورے گاؤں تک یہ خبر پہنچ گئی تھی، ہر کوئی بیرام کو مبارکباد دے رہا تھا۔ پورے گاؤں میں اب تک مٹھائیاں بانٹی جا چکی تھی۔ بیرام مسلسل نیہا کو فون کر رہا تھا لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ دو بار ٹرائی کر رہا تھا جب ریحانہ بیگم اسے پکارا، بیرام حوریہ سے مل لے، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ اس کے کہنے پر وہ کمرے کی طرف بڑھا تھا لیکن اس سے پہلے اندر جاتا اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ اب تک اسے اتنے فون آ چکے تھے، اسے یقین تھا کہ یہ بھی کسی جانے والے کا ہوگا، یقیناً مبارکباد دینے کے لیے کیا ہوگا۔ ہیلو، آپ بیرام صاحب بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی کون؟ 3036 کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمیں اس کار سے جو فون ملا اس پہ لاسٹ ڈائل نمبر آپ کا ہی ہے۔ کار میں موجود لیڈی کی کنڈیشن کافی سیریس ہے، ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ دوسری طرف سے جو کہا گیا تھا، بیرام کی سانسیں تھمی تھی۔ ابھی ایک طرف سے خوشی ہی ملی تھی کہ دوسری طرف سے اتنا بڑا دھچکا۔ ابھی تو وہ اپنی خوشی کو صحیح سے محسوس بھی نہیں کر پایا تھا کہ اتنا بڑا دکھ اس کا منتظر تھا۔ اس نے ہاسپٹل کا نام پوچھا، بغیر کسی کو اطلاع کیے فوراً وہاں سے چل بھاگا تھا۔ بیرام کہاں ہیں؟ حسن صاحب نے ریحانہ بیگم سے پوچھا۔ ابھی تو باہر ہی تھے، اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے، وہ بولی تھی۔ حوریہ کے ہوش میں 2-3 گھنٹے بیت چکے تھے لیکن بیرام اب تک اسے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے وقفے سے نظر اپنے بیٹے پر ڈالتی، اس کا دل خوشی سے بھر جاتا، لیکن جب بیرام کی غیر موجودگی محسوس کرتی تو اداس ہو جاتی ہے۔ وہ وقت تھا جب وہ حوریہ کو سب سے زیادہ بیرام کی ضرورت تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی تھی، اپنے بیٹے کو اس کی گود میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ جانے ایسا کون سا کام تھا جس کے لیے وہ حوریہ کو اتنے اہم موقع پر چھوڑ گیا تھا۔ وہ اسپتال کی لابی میں بینچ پر سر گرائے بیٹھا تھا۔ نیہا کی کار ٹرک سے ٹکرائی تھی جس کے باعث نیہا کو شدید چوٹیں آئی تھیں اور ابھی اس کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ بیرام کے لیے ایک دل دہلا دینے والی خبر تھی، اندر اس کی زندگی اپنی زندگی کے لیے لڑ رہی تھی جبکہ وہ باہر بے بس بیٹھا تھا۔ دوسری طرف حوریہ اس کا انتظار کر رہی تھی جس سے اس نے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی، اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پایا تھا، ایک نظر سے بھی دیکھ نہیں پایا تھا جس لمحے کے لیے اس نے سالوں کا انتظار کیا تھا، اسی کو صحیح سے محسوس نہیں کر پایا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کے تسلسل میں اتنا گم تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کا فون کافی دیر سے بج رہا ہے۔ مسلسل رنگ ہونے پر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ آپ کہاں ہیں بیرام؟ حوریہ آپ کا انتظار کریے، آپ غائب ہیں۔ کال ریسیو کرتے اس کے بابا کی آواز آئی تھی۔ بابا، نیہا۔ وہ فقط اتنا ہی بول پایا تھا، نیہا کو کیا ہوا ہے بیرام؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لگ رہی ہے بابا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ بہت مشکل سے اس نے جملہ پورا کیا تھا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ ابھی ہم آتے ہیں۔ وہ پریشانی سے بولے تو بیرام نے انہیں اسپتال کا بتایا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کمرے میں واپس آئے تو ریحانہ بیگم نے پوچھا تھا، کوئی ضروری کام تھا؟ مجھے بھی جانا ہوگا، آپ حوریہ کے ساتھ رہیں، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ وہ بات کو چھپا کر سنجیدگی سے کہتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ مجھ سے زیادہ ضروری کام تھا بڑی امی؟ کیا ان کے لیے اپنے بیٹے سے زیادہ بھی کوئی ضروری کام تھا؟ حوریہ دکھ سے بولی تھی، بیٹا ضروری کام ایسا ہی ہوگا ورنہ وہ کبھی آپ کو چھوڑ کر نہ جاتے۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، وہ خوشی نہیں ہے، انہیں خوشی ہی نہیں ہوئی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، حوریہ ریحانہ بیگم نے اسے پکارا لیکن وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی تھی، شاید دوائیوں کا اثر تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ یہ سب کیسے ہو گیا بیرام؟ حسن صاحب کچھ ہی دیر میں اسپتال پہنچے تھے۔ پاپا، بیرام ان کو دیکھ کر فوراً سے اس کے گلے لگ گیا تھا، محسوس سارا پا کر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ پاپا، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو میں نے اپنی خوشی کو صحیح سے محسوس بھی نہیں کیا تھا، یہ غم میرے لیے پہلے ہی تیار تھا، میں کیسے رہوں گا پاپا نیہا کے بغیر؟ آپ دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے، آپ دعا کریں نا۔ وہ اپنی آواز کھو چکا تھا، کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل چکے تھے۔ بیرام بیٹا سنبھالے خود کو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ دعا کریں۔ آپ اس طرح سے ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے تو باقی سب کو کون سنبھالے گا؟ اسے تسلی دیتے ہوئے بولے تھے، میں کیا کروں بابا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، نیہا کو تکلیف میں کیسے دیکھوں گا؟ وہ دکھ سے بولا تھا، آپ دعا کریں ان کے لیے بیرام، دعا کے علاوہ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، اللہ پر توکل رکھیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے، انشاءاللہ۔ وہ خود کو کمپوز کرتا ہوا بولا تھا، آپ نے نیہا کے والدین کو اطلاع دی؟ ہمت ہی نہیں ہوئی، وہ آہستہ آواز میں بولا تھا، انہیں اطلاع دے پہلے، وہ پریشان ہوں گے نیہا کے لیے۔ ان کے کہنے پر اس نے نیہا کے گھر کو کھول کر کے انہیں اطلاع دے دی تھی۔ یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ وہ سروائیو کر گئی ہیں ورنہ اتنی سیریس کنڈیشن میں بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، 1 گھنٹے تک آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولا تو سب کے گلوں سے سکھ کی سانس خارج ہوئی تھی۔ بیرام نے فوراً سے شکرانے کا نوافل ادا کیا تھا، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی نیہا، کوئی بھی ایسا کرتا ہے کیا؟ نیہا ہوش میں آ چکی تھی، سب اس سے مل چکے تھے، اب بیرام اس کے پاس بیٹھا تھا۔ حوریہ کیسی ہے بیرام؟ نیہا نے کہا زدہ سی آواز میں بولی۔ اس کا سر اور بازو دونوں پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ ٹھیک ہے نیہا، اللہ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، وہ خوشی سے بولا تو نیہا مسکرائی تھی۔ بہت مبارک ہو بیرام، میں نے حوریہ سے کہا تھا سب سے پہلے میں ہی اٹھاؤں گی اس بچے کو، لیکن دیکھو
قسمت شاید مجھے اس حساب سے بھی محروم رکھنا چاہتی ہے۔ وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، ایسی بات نہیں ہے نیہا، ایسی مت کہو، ہم تینوں اپنے بیٹے کو پالیں گے، وہ صرف میرا ہی یا حوریہ کا نہیں، ہم تینوں کا بیٹا ہے، جیسے حوریہ اس کی ماں ہے تم بھی اس کی ماں بن کے دکھانا۔ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا، نیہا کی آنکھیں نم ہوئی تھی، میں بہت شرمندہ ہوں بیرام، میں تمہیں یہ خوشی نہیں دے پائی۔ وہ نظر چراتے بولی تھی، تم میرے ساتھ ہو ٹھیک ہو، میرے لیے یہی بہت بڑی خوشی ہے۔ وہ محبت سے بولا تھا، حوریہ سے میری بات تو کروا دو، وہ سوچے گی شاید میں خوش ہی نہیں ہوں، حوریہ سے تو میں بھی نہیں ملا یار۔ وہ سر کھچاتے بولا تھا، تم ابھی تک اس سے نہیں ملے؟ وہ حیرانگی سے بولی، جا ہی رہا تھا کہ کال آ گئی اسپتال سے، یہاں بھاگا چلا آیا۔ کتنی بری بات ہے بیرام، کیا یار کیا کرتا یہاں، میری جان سولی پہ لٹکائی ہوئی تھی تم نے۔ یاد رکھو بیرام، اگر میں تمہاری جان ہوں نا تو وہ بھی تمہارے دل کی دھڑکن ہے، چلو جاؤ اس سے ملنے۔ اس سے پہلے میری طرف سے مبارکباد دینا، مسکرا کے بولی تھی۔ لیکن تم؟ بیرام نے کچھ کہنا چاہا تھا جب اس نے بات کاٹی تھی۔ میرے پاس سب ہے، اماں بھائی سب موجود ہے، اس کے پاس ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، تم جاؤ۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تم آرام کرو، وہ کہہ کے چلا گیا تھا۔ میں بہت تھکی ہوں بیرام، کچھ دیر گھر جا کے آرام کروں گی، اب آپ یہاں رہیے کچھ دیر حوریہ کے پاس۔ ریحانہ بیگم بولی تھی، اور کوشش کیجیے گا حوریہ کو نیہا کے بارے میں نہ بتائیے گا، وہ پریشان ہو جائے گی، اور حوریہ آپ سے کافی ناراض بھی ہے، ذرا خیال رکھیے گا۔ اسے تلقین کرتے چلی گئی تھی جبکہ بیرام نے اندر قدم رکھے تھے۔ وہ اندر داخل ہوتے وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی ہوئی تھی، شاید سو رہی تھی۔ اس کی نظر گہری کاٹ پر پڑی جہاں اس کا بیٹا سو رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، اسے اپنی گود میں اٹھایا، حوریہ کے بیڈ کے پاس چیئر پر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کبھی حوریہ کو دیکھ کر مسکراتا تو کبھی اپنی گود میں اس ننھی سی جان کو۔ میری جان، اس نے جھک کر اپنے بیٹے کے پیشانے پر لب رکھے تھے، میری زندگی۔ پھر اس نے حوریہ کے ساتھ بھی یہی عمل دہرایا تھا۔ بیرام کے لمس پر حوریہ نے اپنی آنکھوں سے بازو اٹھایا تو بیرام کو علم ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ کیا ہوا میری جان، وہ رو کیوں رہی ہو؟ بیرام نے بےتابی سے پوچھا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی نا، اس لیے آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی، تم پاگل تو نہیں ہوگی، میں اس قدر خوش ہوں کہ یقین کرو کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری دی ہے۔ مسکرا کر ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ناراضگی سے بولی، مجھے بہت ضروری کام تھا حور، اگر وہ کام نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں ایک پل کے لیے بھی نہ چھوڑتا۔ اور نیہا وہ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آئی؟ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ پہلے وہی ہمارے بچے کو گود میں لے گی۔ نیہا کا معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حور، اسی وجہ سے میں چلا گیا تھا، فی الحال وہ نہیں آ سکتی۔ بیرام کے کہنے پر حوریہ نے پریشانی سے دیکھا۔ کیا ہوا نیہا کو، ایسا کیسے ہو گیا؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں ہیں؟ اس سے پریشانی سے کئی سوال کر ڈالے تھے۔ اب وہ ٹھیک ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، 1-2 دن میں ڈسچارج ہو جائے گی۔ وہ تسلی دیتے ہوئے بولا تھا، وہ تو آپ پہلے بتاتے نا مجھے، میں بلا وجہ ہی ناراض ہوتی رہی، تمہیں تو بہانا چاہیے ہوتا ہے مجھ سے ناراض ہونے کا۔ وہ شرارت سے بولا تو مسکرائی تھی، کتنا پیارا ہے نا، وہ اپنے بیٹے کا چھوٹا سا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ بالکل تم پر کیا ہے، محبت سے بولا تو مسکرائی تھی۔ وہ سب لون میں بیٹھے ہوئے تھے، 4 سالہ زیان کھیلنے میں مصروف تھا جب سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس کا پیر پھسلا، سر پر سیڑھی لگنے سے وہ رویا تھا۔ اس کے رونے کی آواز پر حوریہ اور نیہا دونوں ایک ساتھ اس کی طرف بھاگی تھی۔ نیہا نے آگے بڑھ کے اسے اٹھانا چاہا لیکن حوریہ پہلے اسے اٹھا چکی تھی اور اب اپنے ساتھ لگائے اسے خاموش کروانے میں مصروف تھی۔ نیہا نے انہیں دیکھا، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی لیکن وہ اپنی نمی کو اندر دھکیلتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ میرے بیٹے کو کہاں چھوڑ لگی ہے؟ وہ زیان کو اٹھا کر بولی تھی، اس نے اشارے سے اپنی چوٹ کا بتایا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، حوریہ اور بیرام کے بہت چاہنے کے باوجود بھی نیہا کی محرومیت کا احساس نہیں جاتا تھا۔ وہ زیان سے بہت محبت کرتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن وہ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی کہ حوریہ اس کی ماں ہے۔ اس حقیقت کو جھٹلانا بھی نہیں چاہتی تھی، حوریہ اس کی ماں ہے، وہ اس کا حق چھیننا نہیں چاہتی تھی، اور زیان کو اپنے پاس بلاتی، کچھ لمحے اس کے ساتھ کھیلتی، باتیں کرتی، پھر حوریہ کو واپس کر دیتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے حوریہ سے دور کریں یا حوریہ کو محسوس ہو کہ اسے چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ نیہا جب بھی زیان کو اٹھاتی اسے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ جب پہلی بار زیان نے اسے بڑی ماما کہا تھا تب اس کی آنکھوں میں بہت آنسو آئے تھے، تب پہلی بار اسے ممتا کا احساس ہوا تھا، تب سے اسے زیان سے بڑی ماما جبکہ حوریہ کو چھوٹی ماما کہا کرتا تھا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو، رو کیوں رہا ہے؟ نیہا سے گود میں اٹھایا خاموش کروا رہی تھی جب بیرام وہاں آتے ہوئے بولا تھا، بابا میں گر گیا، اور روتے ہوئے بولا۔ بیرام کی طرف بڑھا تھا، بیرام نے اسے اٹھا کر بہلا دیا، تھوڑی دیر میں خاموش ہو گیا۔ نیہا اسے بیرام کے حوالے کر کے اندر چلی گئی۔ 3 سال گزرنے کے بعد بھی خود میں اتنا حوصلہ پیدا نہیں کر پائی تھی کہ بیرام اور حوریہ کو ایک ساتھ دیکھ سکے۔ وہ بھی وہاں سے ہٹ جاتی جہاں وہ دونوں ایک ساتھ ہوتے تھے۔ زیان کی پیدائش کے بعد بھی بیرام کی محبت میں نیہا کے لیے کوئی کمی نہ آئی تھی۔ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد بیرام نے اسے بہت زیادہ خیال رکھا تھا، وہ اب بھی اس کو ویسے ہی چاہتا تھا جیسے کافی سال پہلے چاہتا تھا، لیکن اب تک اتنا حوصلہ نہ پیدا کر پائی کہ اسے حوریہ کے ساتھ دیکھ سکے۔ وہ زیان سے بہت محبت کرتی تھی، وہ حوریہ سے بھی نفرت کا کوئی جذبہ نہیں رکھتی تھی۔ زیان کی وجہ سے حوریہ اور اس میں کافی بات چیت بھی ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل کا ایک حصہ خالی تھا۔ وہ جب انہیں ساتھ دیکھتی وہ ایک مکمل فیملی کا نظارہ پیش کرتے۔ وہ اپنے آپ کو وہاں غیر معمولی میں سمجھتی تھی، اس لیے ہٹ جایا کرتی تھی۔ شاید انسان کی زندگی میں مکمل خوشیاں نہیں ہوتی، کسی بھی انسان کو مکمل خوشی نہیں ملتی، ہر کوئی کسی نہ کسی پہلو سے ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ نیہا کو اگر اپنی محبت ملی تھی، اسے بیرام ملا تھا، اس کا ساتھ ملا تھا، تو بہت سی چیزیں ایسی بھی تھیں جو اسے قربان کرنی پڑی تھی۔ وہ اب بھی احساس محرومی میں مبتلا ہوتی تھی، وہ اب بھی کبھی حوریہ کو دیکھ کے اسے نفرت کرنے کا سوچتی تھی، لیکن اب اس نے اپنے دل کو راضی کر لیا تھا
جو خوشیاں سے جتنی بھی نصیب ہو رہی تھی اس پر شاکر ہو گئی تھی۔ حوریہ کی حالت میں نیہا سے مختلف نہ تھی، بہرام لاکھ اس سے محبت کا اظہار کر لے، لیکن وہ جانتی تھی کہ جو مقام اس کی زندگی میں نیہا کا ہے وہ کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نے کبھی بہرام سے اس سے شکایت نہیں کی تھی۔ بہرام نے اس سے جتنا احترام دیا تھا اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ ماں باپ کی محبت سے محروم لڑکی تھی۔ جب اپنے بیٹے کو پہلی بار گود میں اٹھایا تو اسے لگا کہ اس کی ساری محرومیت دور ہو گئی ہیں۔ وہ اسے اتنا پیار دینا چاہتی تھی جسے خود کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ شروع میں جب زیان نیہا کے قریب ہوتا ہے اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اپنا بیٹا کھو نہ دے، کہیں وہ پوری طرح نیہا کا نہ ہو جائے۔ یہی لمحہ تھا جب حوریہ کو احساس ہوا کہ نیہا کے دل میں بھی تو یہی ڈر ہوتا ہوگا۔ جب حوریہ بہرام کی زندگی میں شامل ہوئی تھی وہ بھی تو یہی سوچتی ہوگی کہ کہیں حوریہ بہرام کو اس سے چھین نہ لے۔ لیکن ان تمام جذبات کے باوجود نیہا نے حوریہ کو بہرام سے دور کرنے کی کوشش نہ کی تھی، تو وہ کیوں کرتی؟ جب اس نے اسے اس کی خوشیاں نہیں چھینی تو وہ کیوں چھینتی؟ ایسا نہیں تھا کہ حوریہ کو کبھی دکھ نہیں ہوتا تھا۔ بہرام کی نیہا کے لیے الفت دیکھ کر اسے دکھ ہوتا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ نہ مکمل خوشی نیہا کے نصیب میں ہوتی نہ حوریہ کے، لیکن اب دونوں نے ادھوری خوشیوں پر راضی ہونا سیکھ لیا تھا۔ جہاں تک بہرام کی بات تھی تو وہ دونوں کے درمیان انصاف کرنے کی اب تک بھرپور کوشش کرتا رہتا تھا۔ نیہا سے اس کی الگ طریقے کی محبت تھی جبکہ حوریہ سے الگ طرح کی الفت تھی۔ وہ ان دونوں کو اپنی محبت کا یقین دلاتا رہتا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ جو محبت وہ نیہا سے کرتا تھا وہ جذبہ حوریہ کے لیے پیدا نہیں کر پایا۔ ایسا نہیں تھا وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن اس سے محبت میں شدت نہیں ہوتی تھی جو نیہا کے لیے تھی۔ شاید وہ اس کی پہلی محبت تھی، اور لاکھ محبتیں اور مل جائے جو پہلی محبت کی لذت ہوتی ہے وہ کبھی انسان نہیں بھول سکتا۔ لیکن حوریہ سے بھی وہ بہت الفت رکھتا تھا۔ پہلے شاید بہرام کو اس سے محبت نہ ہوتی، پہلے وہ صرف اپنا فرض نبھا رہا تھا، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسے محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی اسے محبت کر بیٹھا تھا۔ پہلے بہرام نے یہ سوچا کہ وہ کبھی حوریہ کو خود کے قریب نہیں ہونے دے گا، شروع سے اس نے اپنا رویہ بھی ایسا ہی رکھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ حوریہ کی محبت کے آگے ہار گیا، اس کی محبت کی شدت کے آگے دل ہار گیا۔ لوگ کہتے ہیں دوسری محبت تب ہوتی ہے جب آپ کو پہلی محبت نہ ملے، لیکن اگر بات محرم کی ہو تو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اگر مرد کے دل میں ایک سے زیادہ محبتوں کی گنجائش نہ ہوتی تو اسلام میں کبھی بھی اپنی اسے 4 شادیوں کی اجازت نہ ہوتی۔ اس کے دل میں اتنی گنجائش، اتنا حوصلہ ہے، تبھی اسے اس بات کی اجازت ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ دوسری محبت میں وہ شدت نہ ہو جو پہلی محبت میں ہوتی ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ انسان کو دوسری محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں محرم رشتے قائم ہو جائے وہاں محبت خود بخود جنم لے لیتی ہے۔ یہ عورت کا ضرف اور محبت اور مرد کی برداشت یہ ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت جبکہ عورت کو نہیں۔ عورت صنف نازک ہے، اسے صرف ایک دوسری محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک بار جسے اپنا دل دے بیٹھتی ہے دوبارہ کسی اور کی محبت کی حامل نہیں ہوتی، جبکہ مرد کے پاس یہ حوصلہ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ محبت کو سنبھال سکے۔ مرد کے پاس یہ حوصلہ ہے مگر ضرف نہیں ہے، اور عورت کے پاس ضرف ہے مگر یہ حوصلہ نہیں ہے۔ نیہا نے ضرف دکھایا تھا، اس نے برداشت کیا، اپنا شوہر بانٹا۔ حوریہ نے ضرف دکھایا، ایک ایسے شخص کے نام اپنی زندگی کی جو پہلے سے شادی شدہ تھا۔ بہرام نے حوصلہ کیا ان دونوں کے درمیان انصاف کرنے کا، لیکن اگر ایسا ہی ہوتا کہ عورت کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہوتی تو آج پھر غیرت کے نام پر قتل ہو رہے ہوتے کہ مرد کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی عورت اس کے بجائے کسی اور شخص کو سوچے بھی، جبکہ عورت اپنے آپ پر جبر کر کے اپنا شوہر باندھ لیتی ہے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور ناول کا نام ہے وارث، اس کے رائٹر ہیں ماہین شہزاد۔ تو آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اور دوسری بات کہ اس میں جس طرح کا نیہا کا کریکٹر دکھایا ہوا ہے، میرے خیال سے اس طرح کی عورتیں بہت کم ملتی ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں نے دیکھا نہیں، اب ہمارے گھر کے سامنے ہی ایک کپل رہتا ہے، مطلب اس آدمی کی بھی 2 ہی شادی ہیں، اور اس نے بھی اپنی دونوں بیویوں کو اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ اس کا بھی یہی تھا کہ اس کی پہلی بیوی کی اولاد نہیں تھی، اور پھر اس نے دوسری بیوی کو رکھا ہوا ہے۔ پہلے نیچے پورشن میں پہلی بیوی اور دوسری والے میں دوسری بیوی رہتی ہے، اور اس کے اب میرے خیال سے 4 بچے بھی ہیں۔ تو اس آدمی نے بھی اپنی دونوں بیویوں کو اچھے طریقے سے رکھا ہے، مطلب ان کی ساری ذمہ داری پوری کر رہا ہے، ان کو کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دے رہا، ہر ایک چیز برابر کی لا کے دے رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس طرح کی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں، مطلب اگر ریئل لائف میں بھی دیکھا جائے تو میں اپنے سامنے یہ دیکھ رہی ہوں، لیکن اور بھی میں نے کافی کیس دیکھے ہیں جس میں عورتیں یہ چیز برداشت نہیں کرتی۔ جیسا کہ اس میں بتایا ہوا ہے کہ نیہا نے کافی بار سوچا کہ وہ غلط کرے حوریہ کے ساتھ، لیکن کافی عورتیں ہوتی ہیں جو یہ سوچتی نہیں ہیں، وہ غلط کر دیتی ہیں، اور پھر بعد میں کچھ کو پچھتاوا ہوتا ہے اور کچھ کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن
نیہا جیسی عورت کی ہمت کی داد دینی میں داد دوں گی، یا جو بھی یہ عورتیں اس طرح کرتی ہیں ان کی ہمت کی داد دینی پڑے گی کہ وہ اتنا صبر کرتی ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاسٹ پہ رائٹر کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نیہا نے اتنا برداشت کیا ہے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ برداشت کی ہے، تو یہ اسے بھی خوشخبری ملنی چاہیے تھی کہ وہ بھی ماں بنتی۔ خیر رائٹر نے کچھ سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا۔ باقی ناول بہت اچھا تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔